اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کریں گے لیکچر نمبر 30واں سپارہ ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا دورہ قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ 30ویں سپارے کے جو احکامات ہیں، اس میں جو صورتیں ہیں، انشاءاللہ ان کی تعلیمات دیکھتے ہیں۔ سورہ نبا سے سورہ ناس تک اس سپارے میں بے شمار صورتیں، بہت پیارے احکامات، اور تمام صورتیں تقریباً مکی صورتوں میں سے ہیں۔ کچھ جو مدنی صورتیں انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ 30واں سپارہ اما یتساءلون، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ سورہ نبا 30واں سپارہ اور 30ویں سپارے کی یا سورہ نبا کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اما یتساءلون عن النباء العظیم، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ نبا خبر کو کہتے ہیں، نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں، اور نبی عام طور پر غیب کی خبر دینے والا، یعنی جو معلومات ہمیں اپنے ظاہری سینسز سے، حواس سے پتہ نہ چل سکے، حاصل نہ ہو سکے، وہ معلومات نبوت، نبی یا نبا انہی سے متعلق ہے کہ نبی وہ خبر دیتے ہیں جو ہمیں اپنی ظاہری آنکھوں سے، اپنے ذاتی علم سے محسوس نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ اب یہاں پر مشرکین اعتراض کر رہے ہیں جب انہیں قیامت کی خبر دی جا رہی ہے یا انہیں ان کی نافرمانی کے سبب بڑے دن کے عذاب کی خبر دی جاتی ہے، تو وہ مذاق اڑانے کے لیے، تحقیر کے لیے اور تکذیب کے لیے، یعنی کہ انہیں یقین ہی نہیں تھا، تو کہتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کب آئے گا دن، عذاب کا دن کب آئے گا، حساب کا دن کب آئے گا، وہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے، یعنی مشرکین، بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اس خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی ان میں سے اکثر اس پر یقین نہیں رکھتا۔ اب کوئی اقرار کرتا ہے، کوئی انکار، تو کوئی جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے۔ یعنی ہم بحیثیت مسلمان مانتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اور ہم مانتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کی ایک ایک بات سچی ثابت ہوئی، ہمارے نبی کی تعلیمات سچی ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کمی، کوئی ضعف، کوئی اللاجیکل چیز، کوئی غیر سائنسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ تو غلط ثابت ہو گئی معاذ اللہ۔ تو اس وجہ سے، اور کچھ ہیں جو مکمل طور پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ قیامت قائم ہوگی، کچھ یقین رکھتے ہیں تو وہ اپنے انداز ہیں، ہمیں فلاں بچا لے گا، ہمارے نبی نے ہماری جگہ پر سزا بھگت لی، سولی پر چڑھا دیے گئے، ہم بخشے گئے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم پیارے ہیں، ہم 40 دن دوزخ میں رہیں گے، اس کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے بت لڑ لیں گے اللہ سے اور ہمیں بچا لیں گے۔ سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ انکار کر رہے ہیں، کچھ مانتے ہیں، اور کچھ کنفیوزڈ ہیں، تذبذب میں ہیں، کبھی سوچتے ہیں قیامت قائم ہوگی اور کبھی سوچتے ہیں کہ شاید نہیں ہوگی۔ تو ہر شخص کا اپنا ایک نظریہ بن گیا، لیکن بات یہی ہے کہ وہ جس دن آئے گا قیامت کا دن تو ہر خاص و عام جان لے گا۔ اسی طرح سے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے نبال عظیم جو ہے وہ قرآن پاک کے بارے میں بھی کہا کہ اس سے مراد قرآن کریم بھی ہے، کہ وہ آپ سے بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ یہ قرآن بھی بہت بڑی خبر ہے نا، ظاہر ہے کہ حق کی، باطل کی، خشکی و تری کی ایک ایک چیز اس میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی، ہدایت کی کتاب ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس میں بھی شک میں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، یا معاذ اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود بنا لیا۔ تو دونوں ہی مفہوم درست ہیں، قیامت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے، عذاب کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے، قرآن پاک بھی مراد ہو سکتا ہے، مگر عام طور پر جو زیادہ قول ملتے ہیں وہ اس کی اب آگے جو آیات بتائی جائیں گی اور اس میں جو منظر بتائے جائیں گے تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ قیامت سے ریلیٹڈ ہی احکامات زیادہ بیان کیے گئے، کیونکہ قیامت کی اس میں جو نشانیاں ہیں جب قیامت قائم ہوگی وہ بھی بیان کر دی گئی۔ سورہ نبا مکی صورتوں میں سے ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 78 ہے اور نزولی اعتبار سے 80 بتائی جاتی ہے، اور اس
सूरत में क़यामत के वक़ू के बारे में, उसके कायम होने के बारे में लोगों के नज़रियात का भी तज़किरा किया गया, और फिर वो जो हालात होंगे जब क़यामत बर्पा होगी वो भी वाज़े कर दिए गए कि उसी लम्हे ये उन निशानियों को देखने के बाद पहचान जाएंगे। और इस सूरत की आयत मुबारका 17 में अल्लाह ने फरमाया कि फैसले का दिन मुकर्रर है, और फिर अलामात क़यामत का बयान फरमाया जा रहा है कि इसके बाद जहन्नुम बताया गया कि जहन्नुम बहरहाल सरकशों का ठिकाना है, और वो उसमें एक दराज मुद्दत तक, यानी बहुत बड़ी मुद्दत तक रहेंगे। वहां उनकी खुराक क्या होगी, किस तरह से उनका अंजाम होगा, क्या उनका ओढ़ना बिछाना होगा, वो भी सब बयान फरमा दिया गया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला बेहद मेहरबान है और वो वहदहू ला शरीक है। कयामत के दिन किसी शख्स को भी अपने रब के सामने जुबान खोलने की जुर्रत नहीं होगी, यानी वो लोग जो मुनकरीन थे। और उस दिन हर शख्स का नामा अमाल उसके सामने कर दिया जाएगा, और उसके बारे में जो हतमी फैसला है, दुनिया में तो ढील दी जाती है ना, आप देखते हैं जालिम और मुजरिम ऐश की जिंदगी बज़ाहिर बसर करते नजर आते हैं, लेकिन वो दिन फैसले का दिन है। उस दिन जिसके जो अमाल थे उसके हिसाब से उसका कतई फैसला कर दिया जाएगा। और उस दिन उस फैसले को देखकर, सुनकर, और डिसीजन जो उसके लिए आएगा, तो काफिर कहेगा हाय काश कि मैं मट्टी होता, मट्टी बन जाता, मैं दोबारा उठाया ना जाता, तो या ये कि मैं पैदा ही ना होता। और बाज ने लिखा कि इसका मतलब यह है कि तकब्बुर ना करता, आजिजी करता, मट्टी की तरह हकीर हो जाता। और फिर ये बयान यहाँ पर बता दिया गया कि जैसे हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हिसाब किताब होगा तो जो जानवर हैं वो मट्टी बन जाएंगे हिसाब के बाद, यानी जानवर को भी दूसरे जानवर का हक एक दूसरे का देने के बाद जानवर मट्टी में मिल जाएंगे, और इंसान जो जन्नत के मुस्तहक हैं वो जन्नत की समत चले जाएंगे, और जो दोजख के मुस्तहक हैं वो दोजख में चले जाएंगे। तो उस वक्त वो काफिर ये कहेंगे कि काश हम भी मट्टी होते, यानी जानवर होते तो मट्टी बन जाते। तो मगर यही बात है कि उस वक्त इन तमाम बातों से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत में अहले दोजख के अजाब और मुत्तकीन की जो खुराक, जो एजाज होंगे, जो उनकी नेमतें इनामात होंगे अहले तकवा के, उनका तस्करा फरमाया। और आयत मुबारका 38 में बयान किया जा रहा है कि जिब्राइल और फरिश्ते सब बस्ता खड़े होंगे, और अल्लाह के इज़्न के बगैर वहां किसी को बात करने की हिम्मत ना होगी। और फिर वही बात आखिर में फरमाई कि इंसान ये कहेगा कि हाय काश कि मैं मट्टी हो जाता। फिर सूरह नाजिआत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नाजिआत मक्की सूरतों में से है, मुसहफ की तरतीब के एतबार से 79 और नुजूली तरतीब के एतबार से 81 सूरा है। और नाजिआत जो है ये इब्तिदा में सूरत का नाम रखा गया, इस सूरत का जो मुनासबत से है, जो पहली आयत में बयान किया गया, वह नाजिआत गरकन, यानी उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर खींचते हैं। तो डूब कर खींचने वाले, इसी निस्बत से सूरत को नाजिआत कहा जाता है। इसमें भी कयामत के जो हालात होंगे, जो मंजर होगा, जो कैफियत होंगी, वो बयान की जा रही है। और 5 किस्म के फरिश्तों की कसम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाई और बयान फरमाया कि तुम्हें कयामत के दिन जरूर जिंदा किया जाएगा। हर तरह से दलील दी जा रही है कि वो लोग जो कयामत को झुटला रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि कयामत के दिन उनका हाल ये होगा कि उनके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाएगी, यानी खौफ की वजह से उनके दिल, कभी कभी आप देखा होगा हम भी कभी स्ट्रेस में आ जाएं या परेशान हो जाएं तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। तो इनके दिल खौफ से और अब हैरत से कि ये तो दिन वो कायम हो गया है जिसका हम इनकार किया करते थे। तो इनके दिल धड़क रहे होंगे, दहशत, जिल्लत और नदामत की वजह से इनकी आंखें झुकी हुई होंगी। जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो फिर उसकी आंखें झुक जाती हैं, और जो हक परस्त होता है, सच्चा होता है, तो वो आंखें झुकाता नहीं है, बल्कि वो आंख उठाकर देख सकता है, इस काबिल होता है। तो ये बता दिया गया कि उस दिन नाफरमानों का बुरा अंजाम होगा। फरिश्ते जहन्नुमियों की रूह उनकी मौत के वक्त सख्ती से निकालते हैं, और अहले ईमान की रूह को निहायत नरमी से। ये भी देखिए, काफिर का अजाब तो मौत के वक्त से ही शुरू हो जाता है कि उसकी रूह को सख्ती से निकाला जाता है, और मोमिन की रूह को नरमी के साथ उसके जिस्म से जुदा किया जाता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि ये पूरी दुनिया के जो मामलात हैं, और फिर कयामत जब कायम होगी तो क्या उस वक्त कैफियत होंगी। इरशाद फरमाया कि आज जो लोग दुनिया में
متکبر بنے بیٹھے، جیسے فرعون تھا، شداد تھا، نمرود تھا، ان کو یہ معلوم نہیں کہ پچھلے لوگوں کا ان سے بڑے طاقتور صاحب حیثیت لوگ یا فرعون جیسے بادشاہ سرکش، ان کا انجام کیا ہوا۔ فرعون نے بھی نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس نے بھی جھٹلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بار بار تکذیب کرنے والوں کی یہاں مثالیں دی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے ظالموں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا اور نبیوں کا انکار کیا، اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ کبھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی جو پاک وادی میں ان کو جو وحی عطا کی گئی تھی اس کا بھی صورت میں ذکر کیا گیا۔ فرعون ایک سمبل بن گیا، فرعون جو ہے وہ سمبولک ہے، اور وہ کوئی بھی طاقتور، کوئی بھی سرکش، کوئی بھی جابر، کوئی بھی ظالم شخص جو ہوگا جو ہدایت کے پیغام کو جھٹلا دے گا تو اس کو تشبیہ اب دی جانے لگی فرعون سے۔ لیکن یہاں پر بظاہر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح نافرمانوں کا انجام ہوا، اور وہ واقعہ ہمارے سامنے ہم بہت وضاحت کے ساتھ اس میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ ہر دور میں لوگ فرعون بنے بیٹھے ہیں، انبیاء کا انکار کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کا۔ آج ہمارے سامنے بظاہر کوئی نبی ایسے تشریف نہیں لائے کہ جن کی نبوت کا ہم نے اقرار کرنا تھا، لیکن ہم نے سن کر اپنے رب پر ایمان قبول کیا، اور سن کر اللہ کے نبی کی رسالت پر ہم ایمان لائے۔ اور آج بھی اگر ہم اس رسالت سے منکر ہو رہے ہیں یا اس تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے تو سمجھ لیجئے کہ معاذ اللہ ہم بھی پھر انکار ہی کریں۔ اس لیے یہاں پر بتا دیا گیا کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں، کہ جو اللہ مضبوط آسمان بنا سکتا ہے، دن اور رات کا بہترین نظام قائم فرما سکتا ہے، جس سے تمہارے پاؤں کے نیچے زمین کو فرش کی طرح، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کارپٹ بچھا ہوا ہے، فرش کی طرح زمین کو بچھا دیا، اور پہاڑوں کی میخیں بنا کر، جیسے کسی چیز میں آپ کیل لگا دیں کہ یہ یہاں پر سے ہلے نہیں، تو وہ گاڑ دیے گئے۔ تو سورت کے اختتام پر مشرکین سے سوال کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ان کا جو سوال تھا وہ انکار کرتے تھے قیامت کا، وہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ سوال کرتے تھے کہ کیا قیامت قائم ہوگی، تو وہ دنیا کی زندگی پر ہی مر مٹے تھے، اور انہیں کبھی یقین بھی نہیں تھا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ تو بس ایک تھوڑے سے دن کی ایک زندگی تھی، جو کہنا چاہیے کہ امتحان کی جگہ تھی، ایک ٹیسٹ تھا ہمارا اللہ کی طرف سے۔ اور وہ وقت گزر گئے، جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ دنیا میں رہے۔ دیکھیں یہ کیفیت ہے انسان کی، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہمیں ایسا نہیں لگے گا کہ ہم 100 سال جیے یا 60 سال یا 50 سال یا 65 سال، جس کی بھی جتنی عمر تھی، اس کو بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ ایک دن بھی نہیں تھا، ایک دن بھی نہیں محسوس ہوگا جو دنیا میں ہم نے زندگی گزاری۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت بنا دی گئی۔ پھر اگلی سورہ ہے سورہ عبسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 80 اور نزولی اعتبار سے 24 اس کا نمبر بتایا جاتا ہے۔ سورت کا جو پہلا لفظ ہے عبسہ، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا کہ ترش روح ہونا یا ناگواری کا اظہار کرنا یا منہ پھیرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش سے گفتگو فرما رہے تھے اور ان کو دین کی اور حق کی دعوت دے رہے تھے، تو اس موقع پر جب سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوب صحابی وہ تشریف لے آئے، اور وہ چونکہ نابینا تھے، اور انہوں نے سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ بھی فرمایا کہ وہ انتظار کر لیں، لیکن وہ سوال کر رہے تھے، تو ان کی وہ جو موجودگی تھی وہ اہل قریش کو سخت ناگوار گزری، اور بتایا جاتا ہے کہ اہل قریش کے سردار جو وہاں موجود تھے انہیں، تو یہ ہمارے ہاں ایک بات یہ کہی جاتی ہے، عبس و تولی، اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے معاذ اللہ منہ پھیر لیا اور برا منایا اور غصہ کیا۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مخاطب نہیں ہے، سرداران قریش اس کا مخاطب ہیں، کہ جن کو عبداللہ بن ام مکتوب کی آمد ناگوار گزری۔ تو یہ بات یہاں پر بہرحال بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ان
اہل قریش کو پیغام دے دیا کہ اگر اہل قریش یہ سرداران ایمان نہیں لانا چاہتے نہ لائیں، لیکن ان سرداروں کے عوض یا ان کی دلجوئی کے لیے اللہ کے حبیب اپنے کسی ادنا غلام کی بھی اہمیت کو اپنے دل سے یا اپنے اطراف سے کم نہیں کریں گے۔ اور اس طرح کی موضوع کی آیات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کفار نے پہلے بھی پیشکش کی تھی کہ آپ اپنے پاس سے یہ فقراء، مساکین، غریب جو اصحاب ہیں ان ساتھیوں کو دور کر دیں، کیونکہ ہم سردار ہیں، ہم تو بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے کہ ویل آف ہیں اور بڑے عہدے دار ہیں، تو ہماری شان نہیں ہے کہ آپ کے ملازموں جیسے معاذ اللہ غلاموں جیسے فقیروں جیسے لوگوں کے برابر ہم بیٹھیں۔ تو اس بات کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کا حکم آیا تھا کہ یہ ان کی شرط ہمیں منظور نہیں ہے، تم ایمان نہیں لانا چاہتے مت لاؤ۔ لیکن اللہ نے فرمایا حبیب وہ جو اللہ سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اطراف بیٹھتے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں خود سے دور مت کیجیے۔ تو یہ بات یہاں پر بھی واضح فرما دی گئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل قرآن کی حقانیت بھی واضح کر دی اور بیان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی اور ایسے ساتھی جو دین کے لیے جان مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی بڑے سے بڑے قریش کے سردار کو اپنے ادنا ساتھی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترجیح نہیں دے سکتے۔ اس طرح سے سورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے جو دلائل ہیں وہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو قریش کے لیے تھی اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور سورت کے آخر میں قیامت کا جو منظر ہوگا، جو کہتے ہیں نا نفسی نفسی، میں میرا نفس میری جان، یعنی ہر شخص جو ہے وہ دوسرے سے دامن چھڑا رہا ہوگا، اور وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولادیں، عزیز رشتہ دار سب سے بھاگ رہا ہوگا کہ آج کسی کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، اور اپنی ہی جان کی پرواہ اس کو ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔ اس دن کچھ چہرے روشن مسکراتے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ کامیابی ان کے چہروں پر نمایاں ہوگی۔ جس نے عمل کیا ہوتا ہے کانفیڈنس اسی کو ہوتا ہے نا، جس نے دیانتداری کے، کہیں پہ فرض کیجئے سی سی ٹی وی اور ساری فوٹیجز چیک ہو رہی ہیں، کہیں آڈٹ ہو رہا ہے، جس نے کرپشن نہیں کی وہ کیا ڈرے گا؟ ٹھیک ہے جی، بالکل کیجئے، بہت اچھی بات ہے، تاکہ چور پکڑے جائیں اور پتہ چلے کہ ہم کتنے دیانتدار تھے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن بہت سے چہروں پر کامیابی ہوگی اور بہت سے چہروں پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، یعنی یقینی طور پر جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے تھے، جن کے پاس نیکیاں نہیں تھی، یا جو کفر کے مرتبوں پر ہی مستقل ڈٹے رہے اور کفر سے کبھی انہوں نے توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ پھر سورہ تکویر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکویر بھی مکی سورتوں میں سے ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 81 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کو 7 نمبر بتایا جاتا ہے۔ تکویر جو ہے نا وہ کویرت سے ماخوذ ہے، یعنی جب اس میں ہے نا اذا الشمس کویرت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تو قیامت کی ایک علامت، ایک نشانی ہے یہ، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ تکویر رکھا گیا۔ اب اس سورت کے پہلے حصے میں جو 14 آیات پر مشتمل ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر جو قیامت کے وقت جو ہولناکیاں ہوں گی، جو کائنات میں پوری میں چینجز آ جائیں گے، ان کا تذکرہ کیا، جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں بچے گی، پوری کائنات کا نظام بدل جائے گا۔ سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، یہ سب سمجھیے کہ ریت یا پاؤڈر بن جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے ہماری آنکھوں سے۔ اس دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آج کیا کمایا، اس کا انجام کیا ہے، اس کی راہ کیا ہے۔ اور دوسرے حصے میں جو 15 فردر جو آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اس میں بیان کی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں علامات قیامت کہ سورج کی بساط جو ہے وہ بالکل پلٹ جائے گی، اور ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے،
10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر بھی دل سے ختم ہو جائے گی۔ اس وقت انسان بالکل، اس کے اندر جو نفس تھا، جو خواہشات تھیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور جو جانور ہیں، وحشی جانور، وہ جمع کیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، جانیں پھر سے جسموں میں دوبارہ ڈال دی جائیں گی، جو روح جسم سے نکل گئی تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اس میں وہ بھی بیان کیا گیا کہ اعمال کے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے اور دوزخ کو بھڑکایا جائے گا، جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! کفار اب دوزخ کی آوازیں اور ٹھاٹھے مارنا اور جوش اس کا سنیں گے، اور اہل جنت کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی کہ وہ اتنا سا بھی ان کو انتظار نہ کرنا پڑے اس جنت کے لیے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے صبر کیا تھا تو آخرت میں ان کو انتظار نہیں کروایا جائے گا۔ اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا کہ بے شک تمہارا ساتھی، یعنی یہ جو تمہارے صاحب ہیں، جنہوں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، جو اللہ کے حبیب ہیں، جو رسول ہیں، جو محبوب خدا ہیں، وہ دیوانگی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ انبیاء کی عقل مکمل کامل ترین ہوتی ہے، ان کی ذہنی کسی قسم کا کوئی عارضہ، کوئی بھول چوک، کوئی کمی، کوئی کمزوری، کسی طرح کے جو ہم فیزز سے گزرتے ہیں نا، بڑھاپے کی وجہ سے یا دیوانگی یا کم عقلی یا کوئی بھی ذہنی ذوف، انبیاء سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ جو انبیاء کے بھی سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا گمان کرتے ہیں، کیا کیفیت ہوگی ان کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے نبی معاذ اللہ کوئی ان کو دیوانگی نہیں ہے، وہ مکمل ہیں، باہوش ہیں، دنیا کے سب سے بہترین انسان، دنیا اور آخرت کے سردار، انبیاء کے بھی امام، تو وہ بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والے سچے نبی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو اپنا میسنجر، اپنا پیغامبر بنا سکتا ہے جس میں کوئی کمی ہو، جس میں خدا نہ خواستہ کوئی ذوف ہو، کوئی کمزوری ہو، کوئی بیماری ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسی طرح کی بات سورہ اعراف، سورہ سبا میں بھی یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرو گے تو تمہارے اندر سے سچائی، تمہارے پاس اس کا جواب آ جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ سچے برحق نبی ہیں۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ اہل جہان کے لیے نصیحت ہے، مگر اس کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے، تو تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے پوری پوری مہلت دی ہے، توفیق دی ہے، ہدایت کا انتظام کیا ہے، لیکن ہدایت وہی حاصل کرے گا جو طالب ہدایت ہوگا، جو طلبگار ہوگا ہدایت کا۔ ہم لاکھ کوشش کر لیں، اگر ہم کسی بھٹکے ہوئے کو راستے پر لانا چاہیں، اگر اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں آنا چاہتا تو وہ نہیں آئے گا، ہماری کوششوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر سورہ انفطار ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفطار مصحف کی ترتیب کے، یعنی قرآن میں جس نمبر میں ہے 82، اور نزولی ترتیب بھی اس کی آلموسٹ سیم ہی ہے، 82 ہی بتائی جاتی ہے نزول کے اعتبار سے بھی۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت مبارکہ 1 میں فرمایا اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تو اسی نسبت سے انفطار، اس کیفیت کی نسبت سے سورت کا نام رکھا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پورا نظام کائنات ہی بدل جائے گا، یعنی لوگوں کے حساب کتاب تو اس کے بھی بعد کی بات ہے، لیکن پورا کا پورا نظام کائنات بدل جائے گا، آسمان اور زمین اور ہر چیز کی حیت چل جائے گی۔ اذا السماء فطرت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ آسمان تمہیں اپنی اصلی شکل پر نظر نہیں آئے گا، اور یہی وہ نشانیاں ہیں جو کوئی صاحب عقل دیکھتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ اب قیامت قائم ہو گئی۔ تو جو پہلے سے ایمان رکھتے تھے وہ اپنے رب کی ملاقات کی طرف تیزی سے تڑپتے ہوئے چلے جائیں گے، اور جو انکار کرتے تھے پھر سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، کہ وہ کس طرح سے خوف زدہ بھی ہوں گے، ان کے چہروں سے ذلت بھی جھلک رہی ہوگی، اور اس وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اس قیامت کا یقین کیوں نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوالے قیامت بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے جو مقرر فرما رکھے ہیں ان سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ کو کسی فرشتے کی مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علم، اس کی قدرت
اس کا اختیار ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز سے وسیع ہے. لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال نامے ایک ایک عمل جو تم کرتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں، اور کرامن کاتبین معزز لکھنے والے موجود ہیں. جو بھی بندہ کرتا ہے، جو کہتا ہے، فرشتے اس کے اعمال کو جانتے ہیں اور اس کے گواہ ہیں اور اس کو لکھتے بھی ہیں. اور نیکوکاروں کے نعمتوں میں ہونے اور بدکاروں کے دوزخ میں ہونے کا پھر اس بیان کیا گیا اور بتایا کہ بروز قیامت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس دن صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی حکم ہوگا. وہ جسے چاہے بخش دے اور جس کی چاہے گرفت فرما لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. ابرار یعنی بر سے ہے نا، نیکی کرنے والے، نیکی کرنے والے جنت میں چلے جائیں گے، اور فجار جو فسق و فجور کیا کرتے تھے، جو نافرمانی کیا کرتے تھے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں. پھر سورہ متففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ متففین بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 83 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 86 سورہ ہے. یہاں پر تفافیف یعنی ناپ تول میں کمی کرنا اس سے متعلق ہے. ویل للمطففین، ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل، ہلاکت ہے، خرابی ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیں، ناپ تول میں کمی کرنا صرف یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو کچھ خرید و فروخت کرتا ہے اور اس میں میجر کر کے یا وہ وزن کر کے دیتا ہے. ایک عام کرائٹیریا بھی ہے، یہ ایک اصول بھی ہے کہ جب مجھے میرا حق چاہیے تو میں کہتی ہوں پورے سے زیادہ مل جائے، اور جب مجھے میرا فرض پورا کرنا ہے تو اس میں ڈنڈی ماروں. تو یہ ناپ تول میں کمی کرنا اس حساب سے بھی ہے کہ جو لوگ کسی کو، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب دیتے تھے لوگوں کو تو اس میں سے کم کر لیتے تھے، اور جب خود لیتے تھے تو اپنے حق سے وزن سے بڑھا لیا کرتے تھے. تو ان کے لیے بتایا گیا کہ ہلاکت ہے. اور یوم قیامت اور اس کے احوال اس صورت میں بیان کیے گئے. ابتدائی آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو تطفیف جیسی اخلاقی برائی میں مبتلا ہیں، اور تطفیف کے معنی ہے کمی کرنا، یعنی ناپ تول میں کمی کرنا. بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی اپنے حق میں کمی نہیں ہونے دیتے. جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں. امام قشیری رحمت اللہ علیہ نے بڑی وضاحت فرمائی کہ تطفیف وزن اور کیل میں بھی ہے، عیب کے ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی ہے، انصاف کے لینے دینے میں بھی ہے. جو شخص اپنے لیے تو پورا پورا انصاف چاہتا ہے لیکن دوسرے کے لیے انصاف نہیں کرتا، یعنی ہم چاہتے ہیں میرے عیب تو چھپ جائے مگر دوسرے کے عیب کو چھپا کر نہیں رکھنا. یعنی یہ پھر وہی والی بات ہے، ایک عام رول ہے یہ کہ آپ جو اپنے لیے چاہتے ہیں دوسرے کے لیے بھی ویسا ہی سوچیں. یہ یہاں پر احساس کرنے کا حکم دیا گیا. اور پھر وعید آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حقدار نہیں ہوگا. اسی طرح سے جو شخص لوگوں کے عیب دیکھتا ہے اپنے عیب نہیں دیکھتا. ہم کرٹیسائز کرتے ہیں لوگوں کو، اپنے آپ کو نہیں کرتے. یہ جبکہ اصولاً اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے اپنا جواب اللہ کو دینا ہے. مجھ سے میرے محلے والوں کے بارے میں یا میرے کلیگز کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ بتاؤ کس نے کیا کیا تھا. مجھے تو میرے اعمال کا جواب دینا ہے، تو مجھے اس کی فکر کرنی ہے. اور پھر وہ بتایا جو لوگوں سے اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتا تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. اور ایک بدو نے عبد الملک بن مروان سے ایک دفعہ کہا تھا، یہ قرآن کریم میں جو ہے متففین کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے، تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی یہ بدو جو ہے وہ جو مروان اموی خلیفہ ہے اس سے کہتا ہے تم لوگوں کے اموال بلا ناپ تول کے ہتھیا لیتے ہو، تم تو ان پہ قابض ہی ہو کر بیٹھ جاتے ہو. تو یہ یہاں پر خیال اس طرح سے رکھنا ہے کہ جو شخص بھی اپنے حق سے بڑھ کر لے لے یا کسی کا حق مار دے تو اللہ تعالیٰ نے ویل کہتے ہیں ایک بہت بڑی گھاٹی ہے، ایک جہنم کا بہت ہی گہرا، اس کو یوں سمجھئے کنواں، اتنا گہرا کہ thousands of year لگ جائیں اینڈ پر اس کے باٹم پر پہنچنے کے لیے. تو اس حساب سے بتایا جا رہا ہے
کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا کہ سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام کیا ہوگا. اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے جو دنیا میں کوششیں کرتے تھے, جو نہ خود ایمان قبول کرتے تھے اور نہ دوسروں کو اس کی طرف بڑھنے دیتے تھے, ان کا انجام کیا ہے. پھر جب کافروں کے انجام کی بات کی جاتی ہے, جب سرکشوں کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے, تو اہل جنت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈنڈی مارتے ہیں, لوگوں کا حق مارتے ہیں. کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے, جو مہر لگایا ہوا ایک صحیفہ ہے. یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے تھے اور آیات الہی کو پچھلی قوموں کے قصے کہانیاں قرار دیتے تھے. اللہ اکبر, کیا ہے, پچھلے لوگوں کی باتیں ہی تو ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ اس دن چونکہ دنیا میں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا تھا, ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے, تو اس دن وہ اپنے رب کے دیدار سے, اس کی رحمت سے بھی محروم رہیں گے. پھر فرمایا نیکوکاروں کا صحیفہ اعمال علیین میں ہوگا, جنت کے بالا خانوں میں. یہ بھی مہر بند ہے, یعنی سیل ہے, پیک ہے, نکالا جائے گا, پھر کھولا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس میں ان کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں. تو یہ صحیفہ ہے جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں, اور یہ جو نیکوکار اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے, ان کا انجام کیا ہے, جنت اور اس کی راحتیں. ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے, ان کو جنت کے مشروبات پلائے جائیں گے, اور جنت کی خوشبو بہترین ہے, اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. پھر سورہ انشقاق ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انشقاق بھی مکی صورتوں میں سے ہے, اور نزول کے اعتبار سے 84 اور ترتیب کے اعتبار سے 84 اور نزول کے اعتبار سے 83 سورہ ہے. اور یہاں پہ بھی انشقاق, اذا السماء انشقت, کہ جب سورج سپلٹ ہو جائے گا, یعنی وہ پھٹ جائے گا. اسی نسبت سے اب یہ جتنی آپ آخری سپارے میں سورتیں پڑھ رہے ہیں, یہ موسٹلی اس میں قیامت کی جو کیفیت ہوگی. اور آپ دیکھیں کیا حکمت ہے, یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں ان میں بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو نزول کے اعتبار سے وہ بہت شروع کی صورتیں ہیں, لیکن اللہ کی شان, اس کی حکمت, اس کی رحمت دیکھیں کہ قرآنی ترتیب جو ہے, جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی یا کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی سے فرماتے تھے یہ صورت کا یہ نمبر ہے, یعنی اس صورت کے بعد ہو. تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے آپ نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا, کوئی ایک شخص جب قرآن پاک کی ابتدا کرتا ہے, اسے لرن کرنے کی کوشش کرتا ہے, سیکھتا ہے, سمجھتا ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا کیسے ہو رہی ہے. اگر 30واں سپارہ پہلے ہی قرآن کی جو کیفیات ہیں, جو اس میں عذاب کی وعیدیں ہیں, جو قیامت کے حالات ہیں, وہ پڑھ لیں تو پتہ نہیں اس کے اوپر کیا بیتے, وہ کیا محسوس کرے, کیسی اس کی کیفیت ہو. تو گریجولی وہ ساری حکمتیں اس کے سامنے کھولی جا رہی ہیں, اللہ کی, اس کی قدرتیں اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے, پچھلی قوموں کے طور طریقے کیا تھے, انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی, جو پیغام تھا, وہ کیا تھا. تو وہ ترتیب کے ساتھ گریجولی معاملہ آگے چلتا چلا گیا. ہم نے سب سن لیا, ہم نے سب جان لیا, ہمیں پتہ چل گیا کہ پچھلی قوموں پر انبیاء تشریف لائے تھے, ان کو معجزات عطا کیے گئے تھے, وہ نشانیاں لوگوں نے دیکھی تھی, کیا ان قوموں میں برائیاں تھیں, انبیاء نے کس طرح سے ان کی نشاندہی فرمائی, ان کی اصلاح کی کوشش کی. جب قوموں نے انکار کیا, ان کا انجام کیا ہوا. ہمیں بار بار اللہ کی رحمت, اس کی قدرت, اس کی حکمت بتا دی گئی. اب اینڈ ہے یہ ایک سیکھنے والے, پڑھنے والے, سمجھنے والے کے لیے. اب ہم 30th آف سیکشن 30th سپارے کے اوپر آ گئے ہیں. اب کون سی نشانی رہ گئی ہے باقی دیکھنے والی, کون سی دلیل کی کمی رہ گئی ہے جو ہم نے ابھی بھی ہمیں ایمان لانے کے لیے, یا قیامت پر یقین کرنے کے لیے, یا اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے, یا ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے ابھی بھی کون سی دلیل کی ضرورت ہے. تو بس اب یہی بتایا گیا کہ اب جان لو کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کیا آسمان کی کیفیت ہوگی, کیا زمین کی کیفیت ہوگی. نہ تمہارے سروں پر اس آسمان کے سوا کوئی آسمان ہو سکتا ہے, اور نہ تم اللہ کی حدود سے نکل کر کسی اور زمین میں پناہ لے سکتے ہو. تو سوچو کہ کیا کرو گے اس دن, کیا کیفیت ہوگی تمہاری, کیا حساب دو گے, کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو. تو جنہوں نے کوشش کی ہوگی
وہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم رحیم رب کے بندے ہیں، ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں، ضرور ہم پر رحمت ہوگی، ضرور ہم پر کرم ہوگا، ضرور ہم پر فضل ہوگا۔ ہم دنیا میں بھی گناہ گار تھے، کمزور تھے، مگر اللہ نے ہم پر کرم کیا تو آخرت میں بھی وہ کرم فرمائے گا۔ لیکن کون؟ جو یقین رکھتا تھا آخرت کے دن پر، اللہ کے معبود ہونے پر، نبی کے رسول ہونے پر۔ تو اسی لیے وہ آخری آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ساری باتیں بالکل قیامت کی، آپ کو لگے گا بار بار ایک ہی مضمون بھی شاید ریپیٹ ہو رہا ہے، ریپیٹڈلی وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اگین اینڈ اگین وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھ لو، تم محسوس کرو کہ کیا کیفیت ہوگی اس دن سب کی۔ تو اسی لیے یہاں بتا دیا گیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تو اسی نسبت سے سورہ انشقاق اس کا نام رکھا گیا، اور اس صورت میں بھی احوال قیامت بیان کیے جا رہے ہیں، قیامت کے دن جن لوگوں کے صحیفہ اعمال، ریزلٹس جو ان کے ہوں گے، کہتے ہیں نا ریزلٹ کارڈ ہے یا میری یہ رپورٹ ہے، تو بتایا گیا کہ جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ جو رائٹ ہے نا، رائٹ ہے، یہ رائٹیسنس جس کو ہم کہتے ہیں نا سیدھے چلو، الٹا کام نہ کرو، سیدھا کام کرو، الٹا کام نہ کرو، کہتے ہیں نا۔ تو یہاں پر وہ پھر سمبل ہے، وہ یہ سیدھا ہاتھ تو دونوں ہی اچھے ہیں، یہ بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ کوئی ناپاک نہیں ہے، یہ کوئی کمتر نہیں ہے، لیکن رائٹ اور رانگ، سیدھا اور الٹا، یہ ایک تشبیہ ہے، سمبل ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ جس نے سیدھے کام کیے تھے، دائیں ہاتھ والے جو تھے، جو نیک کام کرتے تھے، ان کے نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو بائیں ہاتھ والے تھے، جو شیطان کے راستے پر چلتے تھے، جو الٹے قدموں اللہ کے دین سے پھر جاتے تھے، ان کے اعمال نامے بھی ان کے الٹے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ تو یہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں کسی کنٹری کا، آپ جاتے ہیں اور اپلیکیشن دیتے ہیں۔ اگر کچھ کنٹریز میں، جو میرا ایکسپیرینس ہے، ضروری نہیں کہ سب کے رولز یہی ہوں، کچھ کنٹریز میں جب آپ ویزا اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کنٹریز کا، تو آپ اپنی جو ویزا اپلیکیشن، فیس اور سارا پروسیس کر دیتے ہیں، وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے ہر صورت میں۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر وہ آپ سے پاسپورٹ مانگے، واٹ ڈز اٹ مین؟ اگر وہ کہیں پاسپورٹ دیجئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاسپورٹ پہ ویزا لگانے کے لیے مانگا گیا ہے۔ اگر نہیں مانگا پاسپورٹ، تو اس کا مطلب ہے چھٹی، ریفیوز ہو گئی آپ کی اپلیکیشن۔ تو یہ ابھی ویزا نہیں انہوں نے لگایا ہے، ایشو نہیں کیا ہے، اسٹیمپ کرتے نا، نہیں کی، پاسپورٹ مانگا یا کوئی ایسے ڈاکیومنٹس فردر مانگتے، وہ جمع کروائیں، تو آپ کو ایک ہنٹ مل جاتا ہے کہ یہ جو انہوں نے فردر ڈاکیومنٹس مانگے ہیں، تو اٹ مینس کہ وہ ہماری اپلیکیشن کو کنسیڈر کر رہے ہیں، ورنہ سیدھا سا ایک لیٹر آپ کے پاس آ جاتا ہے ریفیوزل کا۔ یہ وہ کیفیت یہاں مجھے نظر آ رہی ہے کہ دائیں ہاتھ میں اعمال پکڑائے، ابھی پتہ نہیں اندر ہوگا کیا، لیکن فرمایا جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے گئے، حساب آسان ہو گیا، یعنی کہ ویزا ملنا ہے جنت کا، یہ دلیل ہے اس بات کی، لیکن ابھی فارمیلٹیز باقی ہیں۔ تو وہ کیفیت ہے کہ انتظار انہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ خوشی خوشی اللہ کی طرف لوٹیں گے، اور جن کا نامہ اعمال پیٹ پیچھے سے دیا جائے گا۔ پھر محاورہ یہ نہیں کہ یہاں سے گھما کے دیا جائے گا، ہم تو پوری کہانی گھڑ لیتے ہیں نا۔ مقصد کہنے کا پھر وہی ہے کہ ان کو ویلکم نہیں کیا جا رہا، عزت افزائی نہیں ہو رہی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بھی یہ ویزا والی اگزامپل دے دی ہے کہ وہ انداز ہی الگ ہوتا ہے، جس کو ویزا ایشو کرنا ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن پہ کس طرح پروسیس ہوتا ہے، جس کو نہیں کرنا ہوتا اس کی اپلیکیشن پہ کیسے پروسیس ہوتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے اچھی طرح سے۔ تو یہ بات یہاں بتائی گئی کہ جن کے اعمال نامے پیٹ پیچھے سے دیے گئے، یعنی پھر وہی بات ہے کہ الٹے ہاتھ میں، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے موت آ جاتی۔ سمجھ گیا نا کہ اب یہ جو اعمال نامہ دیا اس کے بعد منزل کیا ہے میری۔ اور
پھر وہی بات ہے کہ اب اس کے تڑپنے سے دہائیاں دینے سے تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو دھکیل دیا جائے گا. پھر آیت مبارکہ 16 میں اللہ نے شفق رات اور چاند کی قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت کا دن مشرکوں کے لیے سخت ہولناک دن ہوگا, بہت سخت بھاری دن ہوگا. آیت مبارکہ 20 سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کے ایمان نہ لانے اور سجدہ نہ کرنے کی مذمت کی ہے کہ ایمان دیکھیں, سجدہ کوئی معمولی پوسچر نہیں ہے, یہ نماز کا ایک رکن نہیں ہے. پھر سمجھ لیں سجدہ مینز یہ جو پیشانی سب سے زیادہ عزت دار پوری باڈی میں, موسٹ ریسپیکٹفل, موسٹ پریشیس, یہ میرا منہ, چہرہ اور اس کے اوپر سے یہ فور ہیڈ, یہ ہے ہمارا, یعنی ٹاپ ہمارے اوپر جو ہے نا, یہ ہمارا ہیڈ ہے نا, ہمارا ماتھا ہے. تو یہ اس کو ہم ہمیشہ اوپر رکھتے ہیں, بلا وجہ جھکاتے نہیں کسی کے آگے, اس کے قدموں میں نہیں گرا دیتے اپنا منہ, اور جب گرا دیتے ہیں تو اپنی عاجزی کی انتہا کر دیتے ہیں. وہ پہلے زمانے میں ہم نے سٹوریز بھی پڑھی ہیں اور بچپن میں ڈرامہ وغیرہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جی اپنی پگڑی اتار کے اس کے جو بھی ہے اس کے پاؤں میں رکھ دیتا تھا. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا یہ شو کرنے کے لیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, گر گیا ہوں آپ کے آگے. یا یوں کہتا تھا کہ میری عزت آپ کے قدموں میں, عزت سمجھتا تھا اپنی یہ جو سر پہ دستار باندھی ہوئی ہے, فور ہیڈ, سر, یہ کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھکا دو اپنے سر کو میرے آگے. تو جب ہم نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا تو بچا پھر کیا؟ پھر ہماری اپنی کیا حیثیت ہے, ہماری کون سی ایگو ہے, ہماری کون سی ذات ہے, ہمارا کون سا اپنا نفس ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو گرا دیا وہاں پر, اس در پر جھکا دیا اللہ کے آگے, مان لیا آپ مالک ہیں, آپ بادشاہ ہیں, میں نوکر ہوں, میں غلام ہوں, میں ادنا ہوں, آپ اعلیٰ ہیں. تو یہ سجدہ پریکٹیکلی کیوں نہیں آ رہا ہمارے اندر سے؟ صرف ریچول, سر جھکاتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, بہت میننگ فل ہے یہ کہ میں نے سجدہ کرنا. تو اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکوع بھی تو اہم ہے, قیام بھی تو اہم ہے, باقی بھی تو پوسچرز ہیں, باقی بھی تو ارکان ہیں, لیکن سجدہ اتنی اہمیت اس کو دی گئی ہے کہ آپ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیں, جھک جائیں. یہ مطلب تھا یہاں, کافروں سے یہ نہ ہو سکا, نہیں کیا انہوں نے ایسا. تو جو سر اللہ کے آگے نہیں جھکتا تو پھر وہ ہر جگہ سے ذلت اور رسوائی ہی حاصل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنہوں نے سجدہ نہیں کیا, اللہ پر ایمان نہیں لائے, دردناک عذاب ہے, اور مومنین صالحین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا اجر و ثواب. اب پھر وہی والی بات ہے یہاں پر کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے اجر ہے, اور بدکاریاں کرنے والے گناہگار جو ہیں ان کے لیے عذاب ہے. پھر یہاں پر ایک چیز اور بھی قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض فرمایا بعض وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور بعض کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. اور پھر اگلی آیات میں 3 قسمیں کھا کر بیان کیا کہ یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب کا, مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ہر مرحلہ پہلے سے زیادہ شدید ہوگا. جب آپ کبھی کمپٹیشن دیکھا ہے آپ نے, پہلے کمپٹیشن ہوتا ہے, پھر اس میں کوارٹر فائنل یا سیمی فائنل یا فائنل, پھر گرینڈ فائنل, یہ ساری سٹیجز ہوتی ہیں نا, تو وہ مشکل سے مشکل تر امتحان ہوتے چلے جاتے. لیکن اہل ایمان کے لیے ہر امتحان آسان کر دیا جائے گا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ان مصائب سے, مختلف عذابوں سے, تکالیف سے محفوظ فرمائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور جنہوں نے نیک کام کیے. حدیث مبارکہ ہے 2 حالتیں جمع نہیں ہوں گی. جنہوں نے دنیا میں تکالیف سہی, صبر کیا, برداشت کیا, آخرت میں ان کے لیے تکلیف اور انتظار نہیں ہوگا. اور جو دنیا میں عیش و عشرت کرتے رہے, آسانیاں ملی رہی, کسی امتحان سے نہیں گزرے, تو آخرت میں ان کے لیے سخت امتحانات ہوں گے. یہی بات یہاں پر واضح فرما دی گئی. پھر اگلی سورت ہے سورۃ البروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بروج بھی مکی سورتوں میں سے ہے, اور مصحف کے اعتبار سے 85
اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 27 سورہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی جس میں برج ہیں. تو برج مین ستارے جو ہیں، اسی نسبت سے سورت کو سورہ بروج کہتے ہیں. سورت کی ابتدا میں اللہ نے 4 قسمیں کھا کر فرمایا، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر کیا جائے گا. خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے. خندقوں والے کون تھے؟ یہاں پر ایک اور بھی واقعہ بیان کیا گیا خاص طور پر اس صورت میں. صحیح مسلم میں خندقوں والے جو ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ بادشاہ تھا ذوالنواس، یہودیوں کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، جو مشرک تھا، اور اس نے 20,000 ایسے افراد کو زندہ خندق کھود کر جلا دیا تھا جو عیسائی بن گئے تھے، اور پھر انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم بت پرستی چھوڑ دیں گے اور خدا پرستی کریں گے، تو اس نے ان کو سزا دی. اور صحیح مسلم میں ساحر، راہب اور غلام کا بھی ایسا قصہ بیان کیا گیا ہے. ایک نوجوان کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. جب اس کو لوگوں نے دھمکیاں دی کہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا، بادشاہ کی دھمکیوں کے باوجود بھی اس نے اپنے ایمان سے ایک قدم بھی اس نے لغزش نہیں کھائی. تو وہ بھی واقعہ صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے. تو ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان لانے والے لوگ تھے انہیں جب دھمکیاں دی گئیں اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں تو ان کا ایمان اتنا پختہ، اتنا مضبوط تھا، اور اللہ کی ذات پر ان کو اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے کبھی ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کی اور کبھی کسی ظالم اور سرکش کے آگے نہیں جھکے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور جس کام کا ارادہ فرما لے اس کو کرنے والا بھی وہی ہے. اس کے ارادے سے، اس کی طاقت سے، اس کے اختیار سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. پھر مومن مرد اور پھر وہ بتایا گیا عورتوں کو فتنے میں ڈالنے والوں کے لیے عذاب جہنم کی وعید، جبکہ مومن صالحین کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ. یعنی جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ستائیں اور پھر توبہ نہ کریں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. پھر وہی والی بات یہاں پر آ گئی، اہل ایمان کو ایمان لانے کی پاداش میں یا کسی سبب سے جنہوں نے مردوں اور عورتوں پر ظلم کیے یا انہیں ستایا ان کے لیے سخت عذاب ہے، یا تہمتیں لگانے والے یا اذیتیں دینے والے. سورت کے آخر میں اللہ کی عظمت اور انتقام کی قدرت بیان کی گئی کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے تو اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا. آپ دنیا میں کہتے ہیں نا، او ہو ایف آئی آر کٹ گئی، اس جیل میں چلا گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. پہلے ہوتا تو کچھ نہ کچھ معاملات کر لیے جاتے. تو دنیا میں تو پھر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا جب تک اللہ خود چھوڑنا نہ چاہے. اور فرعون کا انجام اس دعوے کی دلیل اور اس پر گواہ ہے. فرعون جیسے میں نے عرض کی، بار بار اس کا نام آتا ہے. ہر دور میں فرعون ہوتے، ہر ملک میں فرعون ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ بات بار بار بتائی جا رہی ہے. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ اللہ کی طرف سے تشریف لاتے. دعا ہے کہ ہمارے عہد کے فرعونوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ موسیٰ جیسی ہستیاں بھیج دے اور ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائے. سورہ طارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طارق مکی صورتوں میں سے ہے اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 86 اور نزولی اعتبار سے 36 ہے. اور اس صورت میں آسمان کی اور رات کے چمکنے والے ستارے، طارق بھی جو ہے وہ ستارہ ہے، جیسے برج ہوتے تھے نا، برج بھی ستاروں کی مانند، تو طارق ستارہ ہے، چمکتا ہوا روشن. تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ طارق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھائی کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے، محافظ. حافظ کے معنی نگران بھی ہے اور محافظ بھی ہے. دونوں معنی یہاں صحیح ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو آبزرو کرتے ہیں اس کے اعمال کو اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ جب تک اللہ چاہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جب تقدیر ہوتی ہے، جب اس کا موت کا وقت آتا ہے یا جب اس کے لیے کوئی آزمائش ہوتی ہے تو وہ اس کے راستے میں سے ہٹ جاتے ہیں. پھر بتایا انسان کی پہلی تخلیق جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائی اسی طرح وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. یعنی جو
پہلی مرتبہ پیدا فرما سکتا ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب انسان اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے، ہر عمل واضح ہو جائے گا، ہمارے دلوں میں کیا تھا، ہم نے لوگوں سے چھپ کر کون سے کام کیے، اور کیا ہی کمال ہو جائے کہ اگر ہم نے چھپ چھپ کر نیکیاں بھی کی ہوں، کیا عزت افزائی ہو رہی ہوگی جب چھپ کے کی گئی نیکیوں کو سراہا جائے گا، اور کتنی رسوائی کا لمحہ ہوگا وہ جب لوگوں سے چھپا کر جو گناہ کیے تھے وہ آشکار، وہ ایکسپوز کر دیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے۔ سورت کے اختتام پر قرآن کی سچائی اور اس کے قول فیصل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور کفار کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر سورۃ الاعلیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ بھی مکی سورتوں میں سے ہے اور اس کی پہلی آیت ہے نا الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، کے پاک ہے آپ کے رب کا نام جو بہت بلند ہے۔ اسی الاعلیٰ، بلندی والا، بہت اونچا، اسی نسبت سے سورت کا نام ہے۔ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 87 اور نزولی اعتبار سے 8واں نمبر اس کا بتایا جاتا ہے اس سورت کا۔ اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پہلی آیت میں حکم دیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح بیان کریں، یعنی جو بہت اعلیٰ ہے، بلند ہے، اس کی حمد کریے، اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ اللہ کی تسبیح کا حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے پرکشش صورت سے نوازا اور سعادت اور ایمان کا راستہ دکھایا۔ ساری مخلوقات میں سب سے خوبصورت ہے انسان، اگر آپ اس پر غور کریں اور کمپیئر کر کے دیکھیں ساری مخلوقات سے۔ اس کے بعد اس کی سعادت بھی ہے، ورنہ تو وہ جانور سے، کیڑے سے، مکوڑے سے، کتے سے، بلی سے، بندر سے، ریچھ سے، چونٹی سے، سانپ سے، چھپکلی، مینڈک، وٹ ایور، گندے سے گندا جانور امیجن کر لیں، اگر صاحب ایمان نہیں ہے تو وہ جانور اس سے اچھا ہے۔ اگر انسان میں ایمان نہیں ہے تو انسان کو کیا چیز اچھی بناتی ہے؟ اللہ نے تو اس کو ظاہراً اچھا بنایا، اب وہ اچھا رہے گا کہ نہیں، تو وہ سعادت اس کا ایمان ہے۔ انسان کو جو کمال حاصل ہوا ہے وہ اس کے انسان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس کی جو ہدایت اللہ نے اس کو ودیت کی ہے، جو شعور عطا کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا کمال ہے۔ تو تبھی ہم اب محاورے میں کہتے ہیں نا یہ انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اسی لیے وہ جو ہمارے منہ سے باتیں نکلتی ہیں کہیں نہ کہیں ان کی کوئی روٹس ہوتی ہیں۔ اللہ نے بھی قرآن میں یہ فرمایا جو کافر ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجون، گونگے بہرے اندھے اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورت نے تذکرہ کیا کہ قرآن پاک کو ہم نے آسان بنا دیا، یعنی اس کو حفظ کرنا آسان ہے، اس پر غور و فکر کرنا آسان ہے، اور یقین جانیے کہ عمل کرنا بھی آسان ہے۔ جب تک آپ نے کوئی کام کیا نہیں ہوتا تو کبھی کبھی کچھ لوگ بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، یہ بہت مشکل ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جس کی جو فیلڈ نہیں ہوتی تو کہتے ہیں یہ کام اتنا مشکل ہے، یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ ہم ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام مشکل کیسے کر لیتے ہیں؟ تو پتا کیا چلا کہ قرآن پاک اللہ نے بہت آسان بنایا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے شیطانیاں کی ہیں نا کہ اس کو ہم نے کمپلیکیٹڈ بنا دیا، ایسی ہم نکال کر لاتے ہیں نا باتیں کہ قرآن پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور بندہ ہاتھ جوڑ لے بھائی ہم دور ہی اچھے اس سے، یہ چاہتے ہیں ہم، یہ اس لیول پر لوگوں کو لانا چاہتے ہیں کہ وہ کہ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آسان ہے، رٹا لگانے کی بات نہیں ہو رہی، عمل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اور کیا آسان ہے اس میں بتائیے، کیا آسانی ہے؟ اچھا اگر حفظ ہو گیا اور عربی میں ہو گیا تو کیا کمال ہو جائے گا پھر، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے پڑھا کیا ہے۔ قرآن آسان ہے، مطلب عمل کرنا آسان ہے، ہدایت پانا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے۔ جیسے کوئی ٹیچر ہوتے ہیں نا، آپ کو اتنا ان کا ایکسپلینیشن کا میتھڈ میٹر کرتا ہے۔ کچھ ٹیچرز ایک مشکل سے چیپٹر کو ایسا سمجھاتے ہیں کہ آپ کے دل و دماغ میں پیوست کر دیتے ہیں۔ کوئی ٹیچر ایک آسان سی بات کو بھی اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ ہمیں 5% بھی سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ بات یہاں بتائی گئی ہے
کہ یہ قرآن بہت آسان ہے، آپ آئیں اس پہ غور و فکر کریں اور عمل کریں تو آسانیاں آسانیاں ہیں۔ اب ایک آسانی قرآن نے دی ہے اور اب ایک ہماری شریعت ہے، اب اس میں ہم نے اس قرآن کے میتھڈ کو فالو کرنا ہے۔ جتنی بھی آپ کے پاس لاز ہیں اسلامک، اگر وہ قرآن پاک کے اصول کے مطابق آسان ہیں تو تبھی ان کو آپ ایکسپٹ کر لیجئے، اور جس کو قرآن سے کلیش کر کے کمپلیکیٹڈ بنایا گیا ہے، پیچیدہ بنایا گیا ہے، تو یہ فطرت کا تقاضا نہیں ہے، یہ میرے رب کا حکم نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سنت اور مزاج نہیں ہے۔ تو بس یہ ایک رول اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ قرآن آسان ہے، اس پر عمل آسان ہے۔ کیا آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں روزے فرض تھے تو ساتھ ہی بیمار اور سفر کی حالت میں فدیے کا حکم آ گیا یا قضا کا حکم آ گیا؟ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ہم پیچیدگیاں نکالتے ہیں جب ہم اس کو ایکسپلین کرنے لگتے ہیں، یہ مجبوری ہو تو وہ مجبوری۔ اللہ نے سیدھا سا ایک حکم عطا کیا، ہم اس کو کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں۔ نماز قصر کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، سفر میں ہو نماز کم کر لو۔ پتا کیا چلا کہ جب آپ نارمل حالات میں ہوتے ہیں تو شریعت پر 100% آپ کا عمل ہوتا ہے، اور جب آپ کے حالات نارمل نہیں ہوتے تو کچھ 19-20 ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، آپ کو خود اجازت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اصول، یہ فلسفہ سمجھنے کے لیے ایک تقوی اور ایک عقل، دو چیزیں چاہیے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہی نصیب ہوتی ہیں، سب کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن آسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ نفوس کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی کے لیے قرآن سے نصیحت فرماتے جائیے۔ یہ دل صاف کر دے گا، یہ ہمارے اخلاقیات کو بہتر بنا دے گا، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، خشیت ہوگی، وہ ضرور نصیحت قبول کریں گے۔ عمل وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر تمام صحیفوں میں جو مشترک اصول تھے، سورت کے آخر میں بتایا، جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر لے، اس سے اچھے جذبات اور خیالات سے سوار لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عظمت اور جلال پیدا کر دیں گے، اور آخرت، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، اس میں یہ اوصاف ہوں گے، اللہ اس کو ایسا بنا دیں گے۔ یہ آزما کر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب آپ ایک قدم اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں تو اس کی رحمت 10 قدم متوجہ ہو جاتی ہے، آپ کے دل کو قرار آ جائے گا، سکون آ جائے گا، راحت مل جائے گی، آپ اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، یہ مجھے یہ نہ ملا تو کیا ہوگا، یہ نہ ملا تو کیا ہوگا، لیکن جب اللہ کے حوالے خود کو کر دیں تو کوئی پرواہ بھی نہیں رہتی، بندے کو کوئی پرواہ نہیں رہتی ان چیزوں کی۔ یہی کیفیت پیدا کرنی ہے ہمیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہاں پر سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے پیارے احکامات پھر بیان فرما دیے۔ مکی سورتوں میں سے ایک سورہ، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 88، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 68 سورہ ہے، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے احکامات بیان فرمائے۔ اور یہ جو غاشیہ ہے نا، یہ کہتے ہیں ڈھانپ لینے والی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا حل آتا کا حدیث الغاشیہ، کیا بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی کی خبر نہیں آئی؟ حالات معلوم نہیں ہے، ڈھانپ لینے والی نہیں، قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو غاشیہ اس لیے، اور اس کا ایک نام بھی ہے غاشیہ، تو غاشیہ کے معنی چھپا لینے والی یا ڈھانپ لینے والی۔ تو قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو کیفیت ہوگی ساری مخلوق کے اوپر وہ حاوی ہو جائے گی، اور ساری مخلوق کو وہ ڈھانپ لے گی، اسی نسبت سے یہاں پر بتایا گیا۔ اور فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے رسوا ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس کر رہے ہوں گے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ یا محنت کی ہے مگر چہروں پر رسوائی کے آثار ہیں، تھکاوٹ کے آثار ہیں، تو بتایا کہ وہ جن کے عقائد درست نہیں تھے، یا شرک کی ملاوٹ تھی، یا ریاکاری تھی، ان کی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے نہیں تھی، محنت بھی کی اور اجرت بھی نہ ملی، تو وہ کیفیت یہاں بتا دی گئی کہ یہ چہرے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تھے، یا اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور کسی اور کی بھی کرتے تھے، یا ریاکاری کرتے تھے، یا جیسے منافقین تھے
دل سے ایمان نہیں لائے تھے، مگر نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، بظاہر صدقہ خیرات بھی کر دیا کرتے تھے۔ اور فرمایا بعض چہرے تر و تازہ اور پر رونق ہوں گے، یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی۔ کام تو سبھی کر رہے ہیں، مگر ڈائریکشنز کا فرق ہے، نیت کا فرق ہے، مقصد کا فرق ہے۔ یہ ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ عمل تو میں بھی کروں اور آپ بھی کریں، لیکن ہم میں سے کس کا عمل قابل قبول ہوگا؟ عمل درست ہونا چاہیے، ورنہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور اہل ایمان کے عقائد میں باطل کی آمیزش نہیں ہوتی، ان کا مسکن بلند اور بالا جنتیں ہوں گی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص واضح فرما دیا، اور اس صورت میں ان لوگوں کا انجام بتا دیا گیا جو آخرت کا عذاب بھگتیں گے، اور اہل ایمان کی تعریف بھی فرما دی گئی۔ اور آیت مبارکہ 17 سے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے علم پر آسمانوں، اونٹوں، پہاڑوں، زمینوں وغیرہ کی تخلیق سے مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم فرمائے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیے نا، یہ جو پہاڑ ہیں ہمیں زلزلوں سے بچاتے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر کہ آپ کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا فرما دیجئے اور ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دیجئے۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ ان لازم نہیں ہے کہ ایمان لائیں یا عمل کریں، آپ پیغام پہنچا دیجئے، اللہ ان کے معاملے کو اچھی طرح جاننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ پھر سورۃ الفجر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فجر بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کا نام فجر اس کی پہلی آیت کی بنسبت والفجر، قسم ہے فجر، فجر کے وقت کی قسم اس میں کھائی گئی ہے، اسی نسبت سے اس کو سورہ فجر کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی کہ فجر ایک نماز کا وقت بھی ہمارا ہے، اور ایک پراپر دن کی جو کیفیت ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ سورہ فجر قرآن پاک کی جو ترتیب ہے اس کے حساب سے 89، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے ابتدائی جو فرسٹ میسیجز تھے 10ویں صورت وہ بتائی جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذی الحج کی 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی قسم کھا کر فرمایا کہ کفار کو ضرور بالضرور عذاب ہوگا۔ اب یہاں پر جو 10 راتیں، اکثر مفسرین کرام نے لکھا کہ وہ ذی الحج کی 10 راتیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ محرم کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ مختلف یہاں پر کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عظمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اصل جو یہاں پیغام ہے وہ یہ کہ قیامت کا دن قائم ہو کر رہے گا، اللہ کا عذاب نافرمانوں اور منکروں پر واقع ہو کر رہے گا۔ پھر قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے قصے بھی اس میں بیان کیے گئے، اور بتایا کہ جو متکبر تھے، ایروگنٹ، جن کے اندر جو بہت ایروگنٹ تھے، جن کے اندر تکبر تھا، جو منکر ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور انبیاء کی تکذیب کرنے والے تھے، سرکشی کرنے والے، جرم کرنے والے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ اللہ کے عذاب کے دنیا میں بھی مستحق ٹھہرے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا۔ پھر اللہ کی سنت اور ایک دستور بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر، فقر و غنا، یعنی آپ کے اوپر مال کی وسعت بھی ہو سکتی ہے، تنگی بھی ہو سکتی ہے، خیر اور شر، صحت اور بیماری، ہر چیز، آزمائشیں، تکالیف اور آسودگیاں، سکسس، کامیابی، اچیومنٹس، ہر چیز ہمارا امتحان ہے، بس ہمیں اسے امتحان ہی سمجھنا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے۔ مگر انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ مصیبتوں میں صبر نہیں کرتا اور نعمتوں میں شکر نہیں کرتا۔ یہی تو فیلئر ہے ہمارا، یہی تو فیلئر ہے۔ نعمت ملتی ہے تو سمجھے مجھے اللہ آزما رہے ہیں، بیٹھ جاؤ شکر کرنے کے لیے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں تکبر تو نہیں کر رہا، میں اس کو اپنا کمال تو نہیں سمجھ رہا، تو اللہ کا شکر کرنا ہے۔ آزمائش آتی ہے تو رونے پیٹنے کے بجائے، واویلا کرنے کے بجائے، مایوس ہونے کے بجائے پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں۔ مشکل آتی ہے، آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ جس کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ اس مشکل سے نکال دے گا، فوراً پہنچ جاتے ہیں نا اپنی شکایت لے کر، اللہ کے پاس پہنچ جائیں شکایت لے کر، تاکہ وہ اس شکایت کو دور کرے۔ اسی لیے تو آزمایا ہے اس نے آپ کو بلانے کے لیے اپنے پاس، تو پہنچ جائیے اللہ کے پاس، اور وہی ساری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔
اور اللہ کا دیا ہوا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کے فضل کا احسان نہیں مانگتے، وہ مال کی محبت میں حریص بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ ہے نا، ابن آدم ایک وادی ہوگی، وادیین کہے گا دوسری مل جائے، دو مل جائیں گی، تیسری کا خواہش مند ہو جائے گا، شکر نہیں کرے گا، اور آخر کار قبر کی مٹی اس کے پیٹ میں جب جائے گی نا تبھی اس کا پیٹ بھرے گا، اس سے پہلے نہیں بھرے گا۔ پھر قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی، قیامت کے زلزلے جو کیفیات قائم ہوں گی ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں پر عذاب کے کوڑے برسائے جائیں گے۔ اس کے سوا تنبیہ کرتے ہوئے آیت مبارکہ 17 میں فرمایا تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اس مال کی ناپائیداری کا احساس تمہیں بڑی جلدی ہو جائے گا، اس وقت پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر وہی بات ہے، پچھتانا کام بھی نہیں دے گا۔ آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو زلزلے اور عذاب پیش آئیں گے، حالات ہوں گے، تو لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک شقی لوگ اللہ کے غضب جو نافرمان تھے، غضب کے حقدار ہوں گے، اور دوسرے نفس مومن جسے نفس مطمئنہ کہا گیا، نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے ہوں، بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے، بہت کی خواہش ہوتے ہوئے بھی آپ اس کو پا نہ سکیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا دل مطمئن ہے؟ ٹھیک ہے میرے پاس پراپرٹی نہیں ہے لیکن میں نے کبھی کسی کا حق بھی نہیں مارا، کبھی کسی کا مال ہڑپ بھی نہیں کیا، کبھی یتیم کا مال بھی نہیں کھایا، کبھی کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیا، کبھی ملاوٹ نہیں کی، کبھی رشوت نہ دی نہ لی۔ ایک بات ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے ٹھیک ہے آج میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میرے اعمال میں سیاہ کالے کرتوت بھی نہیں ہے، کیا میرا نفس مطمئن ہوگا؟ یہ سن کر ضرور ہوگا۔ یہ بات ہے کہ جنہوں نے اتنا کچھ پا لیا، پتہ نہیں کتنی ڈیڈ باڈیز کے اوپر چڑھ کے اس منزل تک پہنچے ہوں گے، کتنے مظلوموں کی آہیں ان کا تعاقب کر رہی ہوں گی، کتنے غریبوں کا یتیموں کا مال کھانے کے بعد وہ ایک اونچے مقام کو پا رہے ہوں گے بظاہر دنیا میں۔ کیا وہ نفس مطمئنہ ہیں؟ سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا ہم دل ہمارا مطمئن ہے؟ اینڈ آف دا ڈے یہ باتیں ہم کسی سے نہیں کر سکتے، اپنے آپ سے ہی کر سکتے ہیں کہ جب ایک شخص جس کو بظاہر دنیا میں لگتا ہے اس نے سب کچھ پا لیا تو اس نے وہ سب کچھ کیسے پایا؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ شکی ہوں گے، بدکار ہوں گے، برباد ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں جو چاہا حاصل کر لیا مگر اللہ کی رضا کو نہیں حاصل کیا۔ اور اللہ کی رضا پانے کے لیے آپ کو سموتھ لائف نہیں ملے گی، یہ امیجن کرنا بھی چھوڑ دیں، یہ سوچ ہی غلط ہے کہ آپ سوچیں کہ میں خوشحال اور اڑی اڑی پھر رہی ہوں، ہر طرف سے مجھے گڈ نیوزز آ رہی ہوں اور میں کہوں کہ میں دیندار ہوں اور اللہ کا دین کا کام کر رہی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا ہی نہیں۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی حیات دیکھ لیجئے۔ تو اس لیے ہوگا کیا؟ وہ نفس مطمئنہ ہوں گے، لوگ ان سے راضی ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ ان کو بہت با کمال سمجھتے ہوں نہیں فرق پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ جنہوں نے دنیا میں اپنے نفس کی غلامی کی قیامت کے دن رسوا ہوں گے، اور جنہوں نے دنیا میں تکالیف سہ لی مگر ان کا ایمان، ان کا جو نفس تھا وہ مطمئن تھا، انہیں کہا جائے گا اپنے رب کی طرف لوٹو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر یہی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اصل میں اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے نفس کو پہچانو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو پہچانو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کی ہیں، اور انسان بس شکر ادا کرتا جائے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے مجھے وہ توفیقات عطا کی جو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ اور
کوئی بلند مقام پانے کے لیے، کوئی بلند درجہ پانے کے لیے، جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ہمیں ڈالا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بس یہ جملہ سننا ہے سارا، جو پکارنے والا پکار رہا ہوگا میدان حشر میں کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف چلو، وہ بلا رہا ہے تمہیں، یعنی وہاں سے الگ کر لیا جائے گا، جیسے خواص کو الگ کیا جاتا ہے نا، وی آئی پیز کو، کہ آپ آ جائیے، آپ کے لیے کال ہے، آپ سب سے زیادہ معتبر ہیں، سب سے زیادہ مہربان ہیں، تو بس یہ کیفیت اگر ہمیں اس دن مل گئی تو کیا ہی بات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وفات کے وقت بھی جب ان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو ان کا استقبال کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو اسی وقت یہ احکامات سنائے جا رہے ہوتے ہیں، اور حشر کے دن بھی ان کو باقاعدہ الگ سے بلایا جائے گا کہ تم نفس مطمئنہ تھے، تم نے اپنے نفس امارہ کو شکست دے دی، تم نے کفر کو شکست دے دی، تم نے شیطان کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنے رب کو راضی کر لیا، تو آج آ جاؤ، تمہارے لیے ہی اللہ کی نعمتیں اور بلند درجات ہیں۔ پھر سورہ بلد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بلد مکی صورتوں میں سے ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 90 ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 25 ہے۔ تو بلد، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی بلد کہتے ہیں سٹی کو، شہر، تو فرمایا گیا جس میں شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے ابتدائی آیت میں، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ بلد ہے۔ اس کا موضوع بیسیکلی انسان کی جو سعادت ہے یا اس کی جو بدبختی ہے، اپوزٹ ہے نا، کچھ لوگ خوش قسمت ہوں گے، کچھ بد قسمت ہوں گے، تو خوش قسمتی اور بد قسمتی کا جو معیار ہے وہ نیکی اور بدی یا ایمان اور کفر ہے۔ جو نیکوکار تھے، ایماندار تھے، وہ خوش نصیب ہوں گے، اور جو بدکار تھے اور ایمان سے دور تھے یا کفر پر تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس دن بد نصیب ہوں گے۔ خوش قسمتی ایمان والوں کا حصہ ہے۔ 3 قسمیں کھائی گئی ابتدا میں، اور فرمایا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، اس کی زندگی محنت اور مشقت سے عبارت ہے بیسیکلی۔ اب آپ پھر یہی والی بات یہاں پر دیکھیں کہ ایک تو شہر مکہ کی قسم کھائی گئی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہے۔ پھر صورت میں فرمایا ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے زبان اور 2 ہونٹ عطا کیا، اور نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا۔ پھر اللہ نے نفس کی جو باطل خواہشات ہیں اور شیطانی ترغیبات ہیں، ان کے خلاف جو انسان جہاد کرتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے، اور اس دشوار گزار گھاٹی کو سر کرنے کا آسان طریقہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا، وہ بھی آگے ذکر کرتے ہیں کہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ بچہ، آپ نے، وہ لوگ کہتے ہیں بچہ دنیا میں آتے رونا شروع کر دیتا ہے، وہ تو خیر سائنٹیفک ایک ریزن ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ بس شروع ہو گئی اب مشکل، بچہ بھی تو مشکل میں ہے، ڈائپر اس کا ویٹ ہو جاتا ہے، کیا واویلا وہ کر دیتا ہے، ذرا سی گرمی لگتی ہے، ذرا سی سردی لگتی ہے، کوئی ناگواری، کوئی کپڑے اس کو اریٹیٹ کر رہے ہیں، یا اس کو بھوک لگ رہی ہے، الغرض کے بس دنیا میں آپ آ گئے ہیں، اب آپ کے مسئلے شروع ہو گئے۔ مگر یہی امتحان ہے، یہی زندگی ہے، ہر ایج کے ساتھ مسئلے الگ الگ ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بڑے پرابلم سے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، بڑوں کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم کہیں اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، ہماری کوئی چوائس نہیں ہے، بڑوں کو دیکھ کے ہم رش کرتے تھے، ان کی کتنی اچھی لائف ہے، یہ جو چاہتے ہیں کر لیتے۔ اب جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ وہ لائف بڑی پیاری تھی، بچپن کتنا اچھا تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی، کوئی فکر نہیں، حتیٰ کہ کوئی شعور ہی نہیں تھا دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آگہی کے جو عذاب ہم اب بھگتتے ہیں۔ تو انسان ہر دور میں مشقت کرتا ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی تنگ دستی ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی موت، کبھی حادثات ہیں، یہ سب رسپانسبلٹیز جو انسان کی ہے۔ پھر موت کی کیفیت ایمان اور کفر سے جو دنیا میں آزمائش ہے، پھر قبر میں جو کہتے ہیں کہ منکر نکیر کے سوالات ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی،
الغرض کی ابتدا سے انتہا تک مشقت ہی مشقت ہے. ہاں جو پہنچ گیا جنت میں تو پھر اس کی مشقت ختم ہو گئی. بس یہ فرق ہے یہاں پر. اور وہ ابدی دائمی زندگی ہے. ہم اس لیے مایوس ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے. ہم سوچ رہے ہیں لو وہاں جا کر دیکھا تو کیا دیکھا. اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ دنیا کے 50,000 سال ہوں تو وہاں کا ایک دن نہیں بنتا. تو اس کو جب آپ اس اینگل سے سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی بات نہیں. اگر میری 80 سالہ زندگی تکلیفوں میں گزری ہے تو بھی کوئی بات نہیں. اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. آخرت پہ فوکس کر لیں. دنیا کو ٹھیک نہیں کر سکتے نا, ہتھیار ڈال دیں. آخرت کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں. دنیا میں محل جیسا گھر نہیں خرید سکتے, آخرت میں محل کی تیاری شروع کر دیں. تو یہ بات یہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہرحال زندگی مشقت کے لیے ہی, امتحان کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے. انسان کو بنایا اسی لیے گیا. پھر فرما دیا قیامت کے جو حالات ہوں گے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد, ایمان اور اعمال صالحہ کے علاوہ کوئی چیز اس دن چھٹکارا نہیں دلا سکے گی. چھٹکارا اسی کو نصیب ہوگا جس کے دل میں ایمان ہو اور جو نیک کام کرے. سورت کے آخر میں انسانوں کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا. اونچی گھاٹی سے مراد وہ ہے کہ جو اعمال نفس کو سب سے زیادہ گراں گزرتے, مشکل لگتے ہیں. انسانوں کی گردنیں چھڑانا, غلامی میں غلام آزاد کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنا, جہنم کی آگ سے نجات ہے اس میں. یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا. اس کے ساتھ اور اوصاف بھی بیان کیے گئے. ایمان باللہ, ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا, آپس میں رحم کی وصیت کرنا. تو یہ بڑے اونچے درجے پر لے جانے والے اعمال ہیں. اور اگر گھاٹی سر کرنی ہے, اگر اس لیول پر پہنچنا ہے تو یہ اوصاف ہمارے اندر ہونے چاہیے. پھر سورہ شمس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شمس بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 91 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 26 ہے. آیت میں والشمس والضحاہا, یعنی کہ شمس جس کو سورج کو شمس کہا جاتا ہے, سورج کی روشنی, سورج کی قسم اور اس روشنی کی قسم, اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ شمس رکھا گیا. اس میں سورج کی قسم کھائی گئی ہے. اور سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا انسان کے نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم کھائی اور بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کا شعور الہام کر دیا. اللہ اکبر. یہ دیکھیں آپ کمال کی بات. اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, یہ اندر ایک آلہ لگا ہوا ہے دل میں, وہ بتا دیتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا ہے. حضرت عبداللہ بن ام معبد تشریف لائے, پوچھا نیکی اور بدی کیا ہے؟ فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور بدی وہ ہے کہ تم کوئی کام کر لو اور تمہیں ڈر لگا رہے, لوگوں سے چھپاؤ اس کو, تمہیں ڈر لگا رہے کہ کسی کو پتا نہ چل جائے, چھپو اس سے. تو اصل میں کمال یہ ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر میں بہت سے لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں مگر ان میں وہ خوبیاں, وہ کوالٹیز, وہ صفات موجود ہیں جو مسلمانوں میں ہوتی ہیں. وہ جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, بدکاریاں نہیں کرتے, کسی کا مال ناحق نہیں کھاتے, کیونکہ ان کے اندر وہ, ان کی سرشت میں وہ چیز ہے جس کو انہوں نے پہچان لیا ہے. اب تھوڑا سا اللہ توفیق عطا فرمائے تو ایمان کی دولت بھی انہیں نصیب ہو جائے. اور کئی ایسے ہیں جو کہنے کو مسلمان ہیں مگر کوئی خوبی آپ کو ان میں نظر ہی نہیں آئے گی. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی اور بدی کا جو تصور ہے اللہ نے انسان کو الہام کر دیا ہے. ہم خود جان بوجھ کے حق کے راستے کو چھوڑتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم حق کو پہچان نہیں پا رہے ہوتے. یہی بات یہاں پر اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دی. اور جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا, اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا تو بس ناکامی اسی کے نصیب میں لکھ دی جائے گی. یہ بات یہاں واضح ہو گئی کہ انسان اگر اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو 100% کامیابی اسی کا نصیب ہے. اور اگر اس کی تربیت سے غفلت برتے گا, اس کو گندگی میں ہی پڑا رہنے دے گا تو ناکام ہو جائے گا. کوئی چیز آپ کے گھر میں ہے, بڑی قیمتی ہے, اور آپ اس کو, اگر اس کو سردی سے, گرمی سے, بارش سے, گرد سے بچانا ہے, آپ نہیں بچاتے, وہ چیز تباہ ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی, آپ اپنے ہاتھوں سے گوا دیں گے اس کو. تو اسی طرح سے انسان کا نفس بھی ہے, اس پہ
میل کچیل آ جاتی ہے، شیطانی وسوسے آتے ہیں، گناہوں کی میل آ جاتی ہے، گندگی نجاست کی میل آ جاتی ہے، اس کو صاف کریں، توبہ سے صاف ہوگی، اعمال صالح سے صاف ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کی جو صلاحیت رکھی ہے، رکھی سب میں ہے. کالز تو سب کو آ رہی ہیں، اس کو ڈیل کون کر رہا ہے، اس کے اوپر ایکشن کون لے رہا ہے. گورنمنٹ کے کئی محکمے ہوتے ہیں، فون بجتے رہتے ہیں. ہم لوگ اکثر جاتے ہیں نا آفس، تو دیکھتی ہوں میں فون کر کر کے تھک جاؤ، کوئی ضروری چیز پوچھنی ہے کہ آپ فون پہ پتا کر لیں، آپ کو جانا نہ پڑے. فون نمبر سب کے پاس ہیں، فون سب کے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اب آپ وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بادر نہیں کرتے، وہ فون نمبر جو انہوں نے دیا ہے عوام کو، وہ اس کو کبھی ریسیو نہیں کرتے. آپ آفس میں بیٹھے، بیلز ہو رہی ہیں، کوئی نہیں اٹھانے کی زحمت کر رہا. تو مجھے یہ اس لیے بات ابھی یاد آ رہی ہے کہ اسی طرح سے الارم بجتے ہیں گھروں میں. اسموک الارم ہوتا ہے، کوئی دروازہ توڑ دے آپ کا، چور وغیرہ انٹر ہونے لگے، الارم بجتا ہے. کوئی گاڑی کو چھیڑ دے آپ کی تو الارم بجتا ہے. اب وہ الارم بج رہا ہو اور آپ سن بھی رہے ہو، اور پھر آپ جا کر چور سے اپنی گاڑی نہیں بچا رہے، اپنا گھر نہیں بچا رہے. اگر اسموک الارم بج رہا ہے، آپ آگ بجھانے کے لیے آ نہیں رہے، یا اللہ نہ کرے بھی آپ کی نوبت نہیں آئی تو آپ پہلے سے پریکاشنز نہیں لے رہے، تو کیا ہوگا اس کا ریزلٹ؟ نقصان، خسارہ. تو یہی بات بتا دی کہ اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. اب وہ خود کان نہ دھرے تو وہ اپنی صلاحیت کو ضائع ہی کر لے گا. پھر قوم سمود کا تذکرہ مثال کے طور پر کیا گیا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا بلکہ گناہوں کے عادی بنے رہے، تو کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے. پھر سورۃ اللیل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لیل بھی مکی سورتوں میں سے ہے، اور اس سورت کی جو مصحف کی ترتیب ہے 92 اور نزولی ترتیب 9. اس سورت میں لیل یعنی رات کا تذکرہ کیا گیا. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، رات کی قسم جب وہ دن کو چھپا لے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کی قسم کھائی. اور اس سورت کا موضوع انسانوں کے جو مختلف قسم کے اعمال ہیں، ان کی مختلف جو وہ اسٹرگل کرتے ہیں، وہ کس لیے اسٹرگل کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. پھر ابتدائی آیات میں 3 قسمیں کھا کر بتایا کہ اے انسانوں، تمہاری صحیح مختلف ہے، کوئی متقی ہے تو کوئی گناہ گار ہے، کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی بھلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو کوئی اس کی تکذیب کر دیتا ہے. تو یہ فرما دیا کہ ہر دور میں انسان کی جدوجہد 2 مختلف سمتوں میں جاری ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی کے راستے کو اپناتا ہے، نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے. ہم اس کے لیے پھر اس کا رزلٹ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم آسانی عطا کر دیں گے، جنت تک پہنچنے کے راستے کو اس کے لیے آسان بنا دیں گے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے دیے مال میں سے بخل کرنے کی وجہ سے، بخیل ہونے کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، دولت کی فراوانی میں ایسا مست مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے. تو ہم دوزخ کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے کہ تمہاری منزل دوزخ ہے. آخری آیت میں فرمایا کہ نار جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے. ایک ہوتا ہے نا کسی وجہ سے ہم نے خرچ کیا، اس نے مجھے دیا تھا میں نے بھی دے دیا. فرمائے نہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے. اور کیوں خرچ کرے؟ تاکہ اس کا قلب بخل، حرص اور حوث اور دولت کی محبت سے پاک ہو جائے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ رسول خاص طور پہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ تھے جو بے دریغ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، ان کی بھی شان بتائی گئی. پھر سورہ والضحیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ والضحیٰ مکی صورتوں میں سے ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 93 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 11ویں سورہ ہے. اس سورت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والضحیٰ جو ہے وہ قسم کھائی جا رہی ہے، دن کی روشنی کی قسم، جس کو کہتے ہیں نا چاشت کا وقت، اس میں قسم کھائی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان کی جا رہی ہے. کفار قریش نے جب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، ان سے ناراض ہو گیا ہے، بتاتے ہیں کہ ایک وحی آنے کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے مؤخر ہو گیا تھا،
تو یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور ہر آنے والی ساعت یعنی ہر جو وقت آنے والا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے بھی بہتر اور آپ کے درجات اور فضائل میں بڑھ کر ہوگا. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس سورت کی 7ویں آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے اہل علم نے بیان کیا کہ یہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائی اور امت کو بھی خطاب کیا گیا. دیکھیے کئی جگہ ہم نے بات پڑھی کہ بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے لیکن حکم امت کے لیے ہوتا ہے. تو متعدد آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم امت کو دیا کہ یتیموں پر غصہ نہ کرو، ان کو نہ جھڑکو، اور سوال کرنے ان کو دھتکارو مت، سوال کرنے والوں کو جھٹلاؤ مت. تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا عمل فرماتے تھے؟ آپ تو خود یتیموں کی داد رسی فرمانے والے اور مسکینوں کی مدد کرنے والے تھے. تو ایک عام حکم ہمارے لیے بھی اس میں آ گیا. پھر سورہ انشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انشراح مکی صورتوں میں سے ہے اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 94 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 12ویں سورہ ہے. اور اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے علم نشرح لک صدرک، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. تو ایک تو عظمت مصطفیٰ، مقام نبوت بتایا جا رہا ہے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سینے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک فرما دیا، ایک معجزہ عطا کیا گیا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. اور یہ بھی مفہوم اس کا ہے کہ آپ کے دل کو اللہ نے اتنا وسیع کر دیا کہ جس طرح سے کفار اور مشرکین آپ کو تانے دیتے تھے، استہزاء کرتے تھے، دکھ پہنچاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا اثر ہوتا تھا، آپ غمگین ہو جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو عظمت عطا فرما دی، قوت عطا فرما دی، استقامت سے نواز دیا. تو جو شرح صدر ہے اس سے یہ بھی ایک مراد لی گئی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ایک باقاعدہ معجزہ بھی عطا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آخر میں عبادات کے بعد کوشش کے ساتھ دعا مانگنے کا بھی حکم دیا گیا. یعنی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب کوئی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی راحت اور آسانی کے اور اس کے سلوشن کے بھی راستے کھول دیے جاتے ہیں. پھر سورہ 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مزید احکامات 3 جو ہے مکی صورتوں میں سے ہے اور یہاں پر مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 95 اور نزولی اعتبار سے 28 ہے. اس صورت میں 3 کا لفظ آیا ہے اور 3 جو ہے وہ انجیر کو کہا جاتا ہے. تو والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، یہ اللہ کی خاص نعمتیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات بیان کیے گئے. اور بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اس کو مومنین صالحین کے علاوہ سب سے نچلے طبقے میں لوٹا دیا. یعنی کہ جو مومنین تھے ان کے سوا وہ پستی کی طرف ہی جاتا ہے عام انسان. پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا دار و مدار انسان کی ظاہری صورت پہ نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا تو بہت پیارا کیا ہے لیکن کچھ لوگ نیچے درجے میں چلے جاتے ہیں اللہ کا انکار کر کے. انسان کے حسن کا، اس کے وقار کا سارا دار و مدار اس کے عمل اور اس کے ایمان پر ہے. پھر سورہ علق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ علق بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور یہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 96 اور نزول کے اعتبار سے پہلی سورہ ہے. سب سے پہلے وہی ہے سورہ علق جس میں وحی کا اعلان ہوا اور بتایا جاتا ہے کہ پہلی 5 آیات جو ہیں وہ پہلی وحی ہے. اور یہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی، سورت میں انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت بیان فرمائی گئی اور فرمایا کہ اس کی کمزوری کی طرف بعد اس کو قوت کی طرف منتقل کیا گیا. اور پھر اس میں قرات کی، پڑھنے کی، اس کا بھی کتابت کی فضیلت بھی بیان فرمائی گئی. پھر فرمایا انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور اپنے مال و دولت پر تکبر کرتا ہے. اس کے ساتھ ابو جہل جیسے کفار کی مذمت بھی کی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو نماز سے روکتے تھے
اور اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اہل ایمان بھی ان کے بتوں کی طرف راغب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان جیسے کافروں کی دھمکیوں کی اور ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، حق کے راستے پر گامزن رہیے۔ پھر سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قدر بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 97، نزول کے اعتبار سے 25 ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شب قدر کا تذکرہ فرمایا، اسی نسبت سے سورت کا نام ہے۔ اور شب قدر کی نسبت کیا ہے؟ چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا تو اسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا، یعنی 1000 مہینوں میں انسان نیکیاں کر کے اتنا اجر نہیں کما سکتا جتنا شب قدر میں اللہ کی عبادت سے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اس رات میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور سراسر سلامتی والی یہ رات ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اب یہ جو تاک راتوں میں سے کوئی ایک ہے، اب ہم نے تو ضد پکڑ لی ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر سورہ بینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں اور بے شمار احکامات۔ سورہ بینہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اب دیکھیں اب تک ہم مکی صورتیں پڑھ رہے تھے، مدنی صورتوں میں سے ترتیب نزول ترتیب مصحف کی ترتیب سے 99 ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 93 سورہ ہے۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بینہ یعنی کھلی ہوئی دلیل، روشن دلیل۔ جب تک ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی، یعنی کہ وہ روشن دلیل کو یہاں پر بینہ کہا گیا۔ اہل کتاب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جو موقف تھا کہ پہلے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے اور انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا، اور ان کا خیال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں تو جانتے بوجھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بینہ اور واضح حجت اور دلیل قرار دیا گیا اور فرمایا اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور صدق اور سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار دلائل اور بے شمار معجزات دے کر اپنے حبیب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کے مذاہب باطلہ کا بھی اس میں رد فرمایا اور حکم دیا کہ تمام باطل معبودوں اور ادیان کو چھوڑ کر صرف اخلاص اللہ کی بندگی اختیار کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یہی دین مستقیم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کو مخلوق کا بدترین گروہ اور مومنین کو مخلوق کا بہترین گروہ قرار دیا ہے۔ پھر سورہ زلزال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزال مدنی صورتوں میں سے ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 99 اور نزول کے اعتبار سے 93 سورہ بیان کی گئی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی والی قیامت کی جو نشانی ہے، اذا زلزلات الارض زلزالہا، کہ جب قیامت قائم ہوگی ایک زلزلہ، ایک بھونچال آ جائے گا، زمین ہلا دی جائے گی۔ اس قیامت کی اسی نسبت کی وجہ سے اس کو سورہ زلزال کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں بھی زلزلہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، بھونچال یا بالکل شدت کے ساتھ زمین کا ہل جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن زمین میں شدید زلزلہ آئے گا، زمین کے سینے پر جو کچھ بھی ہوا وہ سارے راز اگل دے گی، یا جو بھی اموات میں یعنی جو ڈیڈ باڈیز ہیں زمین کے اندر وہ بھی باہر نکل آئیں گی، اور ظاہر ہے کہ سب زندہ ہو جائیں گے، انہیں باہر نکال دیا جائے گا۔ اس دن زمین اللہ کے حکم سے ساری خبریں بیان کر دے گی اور تمام مخلوق حساب کے لیے میدان محشر میں جمع ہو جائے گی، ہر ایک اپنی معمولی سے معمولی نیکی یا بدی کا انجام دیکھ لے گا، ذرے کے برابر نیکی اور ذرے کے برابر گناہ کچھ بھی نہیں چھپے گا۔ پھر سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عادیات مکی صورتوں میں سے ہے، 100 نمبر ہے اس کا مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، اور ویسے 14ویں سورہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے عادیات یعنی قسم ہے سر پہ دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ ہانپ اٹھتے ہیں، تو اسی نسبت سے بیان کیا گیا۔ گھوڑے کا مقام بڑا اہم ہے، گھوڑا بڑا پسندیدہ جانور ہے، بڑا وفادار ہے، مجاہد کے ساتھ میدان جنگ میں چاہے آگ لگ جائے، تیر آئیں، تلواریں چلیں، وہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو ایک بندے کو سوچنا چاہیے گھوڑے سے ہی اللہ کی وفاداری کرنا وہ سیکھ لے۔
تو پھر بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود جب اس مجاہد کے گھوڑے کی اتنی تعریف کی گئی تو اس اللہ کی راہ میں لڑنے والے کا مقام کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے، مال سے محبت میں شدت اختیار کرتا ہے. اور پھر بتایا گیا کہ مردوں کے قبر سے اٹھنے اور رازوں کے آشکار ہونے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سب باتوں کی خبر ہے، اس کا اس صورت میں تذکرہ کیا گیا. پھر سورۃ القاریہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قاریہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، 101 صورت ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے 30ویں سورہ ہے. القاریہ کھڑکھڑانے والی، قیامت کا ایک نام ہے، تو اس نسبت سے اس کو القاریہ کہا جاتا ہے کہ نظام کائنات بالکل پوری کائنات میں چیزیں تبدیل ہو رہی ہوں گی جب قیامت قائم ہوگی، تو بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی جو انسان کو حیران کر دیں گی، وہ بالکل اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اور اسی طرح سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے، اور اسی نسبت سے اس کی منزل کا یعنی جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کے گناہوں کا ترازو بھاری ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی معاذ اللہ. پھر سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تکاثر مکی صورتوں میں سے ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 102 اور نزول کے اعتبار سے 16ویں سورہ ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الہاکم التکاثر، یعنی لوگوں کو ہلاک کر دیا مال کی کثرت نے. تو یہ بات یہاں پہ بہت سی طلب نے غافل کر دیا، تو مال کی کثرت انسان چاہتا ہے، تو فرمایا کہ تم غفلت میں پڑ گئے اور ہلاکت یا خسارے کی طرف چلے گئے. سورہ تکاثر میں جو اصل بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش. اور دیکھیے ایگزیکٹلی یہ صورتحال آج آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہر کوئی جس دوڑ میں لگا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا گھر، اچھا لائف سٹائل. اس کی اسٹرگل اللہ کی نافرمانی بھی کروا رہی ہے اور اس اسٹرگل میں اللہ کے احکامات سے غافل بھی ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمایا. فرمایا جب انسان قبروں میں جا پہنچیں گے، موت آ جائے گی یہ اسٹرگل کرتے کرتے، تب انہیں احساس ہوگا، انجام معلوم ہو جائے گا، پھر انہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا. عقل مند لوگ ہوئے جو آج دیکھ لیں، قیامت کے دن کا انتظار نہ کریں. پھر سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عصر مکی صورتوں میں سے ہے، 103 مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے 13ویں صورت ہے. عصر کے وقت کی قسم اس میں کھائی گئی ہے. عصر کا وقت بھی ہوتا ہے، عصر کی نماز بھی ہوتی ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور صبر کی تاکید کی. تو یہ بنیادی اصول یہاں بتائے جا رہے ہیں کہ ایمان، اعمال صالحہ، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، جب تک یہ نہیں ہوں گی خسارہ ہی خسارہ ہے. جس میں یہ چار اوصاف نہیں ہوں گے وہ خسارے میں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات، بہترین احکامات یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں. پھر سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہمزہ مکی صورتوں میں سے ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 104 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 32. تو اس میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر عیب نکالنے والے اور تانا دینے والے کے لیے خرابی ہے. یعنی جو دوسروں کی برائیاں ہی ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کو تانے ہی دیتے ہیں. تو یہاں پر سختی کے ساتھ تنبیہ کر دی گئی کہ تانا زنی اور عیب جوئی نہ کرو. اخلاقی یہ بیماریاں ہیں لوگوں میں کہ کبھی کسی کے پازیٹیو پوائنٹ کو نوٹ نہیں کریں گے، اس کو تانے دیں گے. تو فرمایا کہ یہ برے افعال ہیں جنہیں اپنی دولت پر ناز ہوتا ہے، جو تکبر کرتے ہیں وہی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور ان کا انجام اللہ کی بھڑکائی ہوئی جہنم کی آگ ہے جو انہیں چورا چورا کر دے گی. یعنی اس دن ان کو احساس ہوگا. پھر سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فیل مکی صورتوں میں سے ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 105، نزولی اعتبار سے 19 ہے. اس میں ہاتھی فیل کو کہا جاتا ہے نا عربی میں. ہاتھیوں والے ابراہہ کا جو لشکر تھا جو اس نے کعبے پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا، اس کا تذکرہ کیا گیا. معاذ اللہ بیت اللہ کو مسمار کرنے آیا تھا، لیکن اللہ نے ابابیل یعنی آسمانی پرندوں کے گروہ بھیجے جو چھوٹی چھوٹی سٹونز ان کے پاؤں میں، ان کے پنجوں میں، ان کی چونچ میں تھی. انہوں نے جھنڈ کے جھنڈ اللہ نے بھیج دیے جنہوں نے ان پتھر کی کنکریوں کو برسا کر ان ہاتھیوں کو، اس کے لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا.
اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ پھر سورہ قریش ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش مکی صورتوں میں سے ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 106 اور نزولی اعتبار سے 29 ہے۔ اس صورت میں قریش، اہل قریش کا تذکرہ کیا گیا، اسی نسبت سے اس کا نام قریش رکھا گیا۔ اللہ نے ان پر جو اپنے احسانات کیے تھے، موسموں کی شدت سے، وہ جو سفر کے لیے مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے تجارتی قافلے لے کر، موسم سے ان کو بچایا، ان کی حفاظت فرمائی، انہیں بے خوف و خطر کر دیا۔ تو فرمایا اس مقدس گھر کے رب کی عبادت کرو جس کی وجہ سے تمہیں معاشرے میں ایک خاص احترام اور ایک مقام حاصل ہے۔ اہل قریش کو تجارتی قافلے سب سے زیادہ بڑے ان کے ہوتے تھے، تو ایک خاص مقام بھی حاصل تھا۔ پھر سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ معون مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 107 اور نزولی اعتبار سے 17 ہے، اور المعون کہتے ہیں روزمرہ کی معمولی استعمال کی چیزوں کو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو روزمرہ کی معمولی استعمال کی چیزیں بھی لوگوں کو برتنے کے لیے نہیں دیتے۔ اور یہاں پر خاص جو حکم بیان کیا گیا کہ وہ لوگ، انسان جو دو گروہ ہیں، وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان سے سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غربا اور مساکین کو نہ خود کھانا کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور دوسرا گروہ منافقین کا ہے، ان کی بھی 3 صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر نماز سے غافل ہیں، یعنی وہی والی بات ہے کہ نمازوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں مگر بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی مدد نہیں کرتے، تو دراصل ان کی جو نمازیں ہیں وہ بھی ریاکاری کے لیے ہیں۔ تو یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک، مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، اور جو یہ کام نہیں کرتے فرمایا کہ ان کی عبادات ریاکاری کی عبادات ہیں، ان کا کوئی معاذ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ پھر سورۃ الکوثر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 108 مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ، 15ویں نزول کے اعتبار سے سورت ہے۔ الکوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گنت نعمتیں جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئیں، جنت کا ایک چشمہ بھی بتایا گیا، خیر کثیر آپ کی امت کو بھی کہا گیا، قرآن پاک کو بھی کہا گیا۔ تو اسی نسبت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آپ کو خیر کثیر یعنی کوثر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بتایا جا رہا ہے، جنت کا جیسے ہم نے عرض کی چشمہ بھی ہے جس سے امتیوں کو پلایا جائے گا، اور خیر کثیر میں نبوت بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے، حکمت بھی ہے، علم بھی ہے، حق کے شفاعت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود قیامت کے دن عطا کیا جائے گا وہ بھی، معجزات بھی آپ کے کثیر تھے، اور قرآن پاک بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کی، اور فرمایا آپ اپنے رب کی اسی طرح سے عبادت کرتے رہیے، نماز قائم کیجئے، قربانی دیتے رہیے۔ اور وہ لوگ جو آپ کے اوپر طنز کرتے ہیں کہ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں رہی، یا شاید یہ دین ختم ہو جائے گا، یا اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، وہی رسوا ہوں گے۔ پھر سورۃ الکافرون ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کافرون بھی مکی صورتوں میں سے ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 109 اور نزولی اعتبار سے 18 ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اہل کفار کو مخاطب کیا، اور وہ پیشکش کرتے تھے نا، 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو اور 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاذ اللہ یہاں واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ان کو وضاحت کے ساتھ بتا دیجئے کہ اے کافرو، جس دین پر تم عمل کرتے ہو ہم اسے حق نہیں جانتے، اور جو ہمارا حق دین ہے تم اسے حق سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تو تم اپنے راستے پر چلتے رہو اور ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ پھر سورہ نصر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نصر مدنی صورتوں میں سے ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 110 ہے، اور نزول کے اعتبار سے 114۔ تو کیا مطلب ہوا کہ آخری سورہ جو نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے سورہ نصر، اور نصر کے معنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر کہتے ہیں مدد کو، کہ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت یہاں پر جو عطا فرمائی تھی نا، فتح مکہ کا اشارہ اس میں کیا گیا، اور 10 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھے میرے دنیا سے جانے کی اطلاع دے دی گئی ہے،
اور آپ کا جو بوسط کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا مقصد دنیا میں جو تھا وہ پورا ہو گیا، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے رہیے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو وہ وقت آ گیا کہ کس طرح سے قبائل جوگ در جوگ دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر سورہ لہب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ لہب مکی سورتوں میں سے ہے، اور سورہ لہب مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 111 اور نزول کے اعتبار سے چھٹی سورہ بتائی جاتی ہے، یہ ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا اس کا نام لہب تھا، وہ کافر ہی رہا، اور اس کی بیوی تھی ام جمیل، ان کا تذکرہ اس میں کیا گیا کہ وہ شدید ترین اسلام کے دشمن تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق کی دعوت دی تو ساری قوم کو، تو اس نے بڑی برے طریقے سے گستاخانہ انداز سے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کو دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت کی عذاب کی خبر دی، اور آخرت میں بھی یقینی طور پر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ پھر سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص مکی صورتوں میں سے ہے، جس کو ہم قل هو اللہ والی سورہ بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ 112 مصحف کی ترتیب میں ہے اور 22ویں نزول کے اعتبار سے سورہ ہے، اور یہ واحد سورہ ہے جو صرف اور صرف اس میں خالص توحید کا تذکرہ کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اسلام کا جو بنیادی نظریہ ہے توحید، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، محض اسی کی عبادت کی جائے، اور یہ قرآن کا 1/3 ہے۔ 3 مرتبہ جو قل هو اللہ پڑھ لیتا ہے پورے قرآن پاک کی تلاوت کا، اس کو اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی نسبت سے اس سورت کو اکثر ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے، اور اقرار کرتے ہیں کہ نہ کوئی اللہ کی اولاد اور اس کے ہمسر ہے، نہ کوئی اس کے مثل ہے، نہ کوئی اس کی خدائی میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے برابری والا ہے۔ پھر سورہ فلق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سب کی ترتیب کے اعتبار سے 113۔ اچھا، سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین کہلاتی ہیں، یہ دونوں صورتیں آلموسٹ ایک ساتھ ہی تقریباً نازل ہوئی، تو یہ بات یاد رکھیے۔ لیکن یوں بتایا جاتا ہے کہ پہلے سورہ فلق یعنی 20ویں نزول کے اعتبار سے، اور 21ویں جو تھی وہ سورہ ناس تھی۔ جادو ٹونے، ہر طرح کے وسوسے، شیطان کے شر، ان میں اگر یہ صورتیں پڑھی جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان شروع سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ سورہ فلق مصحف کی ترتیب میں 113 اور نزولی ترتیب میں 20 ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قل اعوذ برب الفلق یعنی کہو کہ صبح کے مالک پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، کیونکہ اندھیرے میں بہت سی جرائم، بہت سی بیماریاں، بہت سے حشرات چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اندھیرا ویسے جہالت کو بھی کہا جاتا ہے، جہالت، اگنورنس کے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور پھونکے مارنے والوں کے شر سے، کہ جو پھونکتے ہیں، جو ٹونے ٹوٹ کے کرتے ہیں، جو وسوسے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں بتا دیا گیا کہ حاسد کے حسد کے شر سے، حاسد بھی بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑے روڑے راستے میں اٹکاتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے شر سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر سورہ ناس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سورہ فلق اور سورہ ناس مدنی صورتوں میں سے ہیں، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ مدنی صورتوں میں سے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر ایک اور واضح حکم آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناس یعنی انسان، لوگوں کا مالک، لوگوں کا رب، لوگوں کا پروردگار کہہ کے بیان فرمایا، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ ناس کا لفظ استعمال فرمایا۔ پھر بار بار اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا کہ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ کس کس چیز سے انسان پناہ طلب کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے پروردگار کی پناہ، ہر شر سے، ہر دکھ دینے والے سے اللہ کی پناہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، جو وسوسے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، جو توہمات پیدا کر دیتے ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب بستر مبارک پر جاتے تھے، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمانے کے بعد اپنے یہ دستے مبارک یوں پورے اپنے جسم پر پھرا کرتے تھے، تاکہ ہر طرح کی تکلیف سے
اور ہر طرح کے شرور سے. دیکھیے ہمیں جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ تو بات کی بات ہے، وسوسے تو دل میں آتے ہیں نا. تو یہی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان وسوسوں سے اس کی پناہ طلب کرتے رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.